نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال عز وجل في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے 7ویں نشست 7th سیشن میں جمع ہوئے. آپ تمام کے سامنے میں انشاءاللہ عزیز جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا علم کی اہمیت اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. جب بھی میں نے علم کے عنوان پر کچھ باتیں کہی یا کہیں بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں پہ یا مسلمانوں کے سامنے علم کی اہمیت رکھی جائے، اور بالخصوص اس دور و زمانے میں جس میں ہم جیتے ہیں جب کہ ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو مسلمانوں کو علم کی طرف راغب کرنا، علم کی طرف متوجہ کرنا، چاہے علم دینی ہو چاہے علم دنیاوی ہو. اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو علم کی اہمیت بتانا یہ اسی طرح ہے جس طرح سے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا. جس کی پیدائش پانی میں ہو، جو پیدا ہی وہیں ہوتا ہے، جو وہیں پلتا اور بڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے انڈوں سے نکلتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، مچھلیاں کبھی انڈوں سے نکلتی کبھی پیدا ہوتی ہے، تو پیدا ہوتی ہی وہ تیرنا سیکھتی ہے. ان کو تیرنا سیکھنے جانا نہیں پڑتا ہے کہیں کہ بھائی مچھلی پیدا ہوگی، اب 10-15 دن باہر رہیں گی، پھر اس کو تیرنا سیکھنا آئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر چھلانگ لگا کر پانی میں چلے جائیں گی. وہ اس کی فطرت ہے، وہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو پیدا ہی ویسے کیا کہ وہ پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی کے اندر پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا تصور بغیر علم کے ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر مسلمان علم حاصل نہ کرے اور انہیں علم کی طرف متوجہ کرنا پڑے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے. ایک مسلمان یا ایک آدمی مومن جب تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے اپنے رب کے تعلق سے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان، ایک مسلمان جب علم حاصل کرتا ہے اپنے رب کا، اس کی معرفت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتاب پر، یہ پورے علم کی تو بات ہو رہی ہے. کتاب کا تذکرہ آ گیا، علم کی بات ہو رہی، نبی تعلیمات دے رہا، حدیث سیکھ رہا، علم کی بات ہو رہی، قرآن کا معاملہ علم کی بات ہو رہی. تو گویا کوئی انسان مسلمان، اچھا مسلمان تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے یا علم نہ حاصل کرے یا علم اس کے اندر نہ ہو یا وہ علم کی طلب کم از کم نہ رکھے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو علم حاصل کرنے کا موقع نہ ملے، وقت نہ ملے، پیسہ نہ ہو، حالات نہ ہو، لیکن طلب تو ہو اس کے اندر کی جب موقع ملے گا میں ضرور بھی ضرور جو ہے علم حاصل کروں گا. تو یاد رکھیے مسلمان کا تصور نہیں ہے، ایک مومن کا تصور نہیں ہے جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے یا علم کو جو اپنا شیوا نہ بنائے، شعار نہ بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں تو آپ نے کیا چیز لائی تھی جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا؟ وہ علم تو تھا، اپنے رب کا علم، شریعت کا علم، اس کے نبیوں کا علم. پچھلی قوموں جو ایمان لائے ان کا علم کہ ایمان لائے تو کیا فائدہ ہوا، وہ قومیں جو ایمان نہ لائی ان کی ہلاکت کا علم، علم ہی تو تھا. اور تمام وہ باتیں جو زمین و آسمان میں ہیں جس کی طرف متوجہ کرایا گیا، کہا غور کرو اس کے اندر کہ یہ پیدا ہوئے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام میں تم غور کرو گے تو انشاءاللہ عزیز ایک رب کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے. یاد رکھیے علم بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے علم کے بغیر، اس لیے میں نے کہا ایک مسلمان اور ایک مومن کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ تھے جو جاہل تھے، شریعت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد دیکھیے ان کی زندگیاں بدل گئی. تو یہ علم تھا جنہوں نے وہ سادے لوگوں کو جو پتہ نہیں کتنے صدیوں اور سالوں سے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو ہے صحراؤں کے اندر یہ ریگستانوں میں جو اونٹ چراتے، بکریاں چلاتے اور زندگی گزارتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو آئے اور مر گئے. ایسی کئی نسلیں مری اور کھپی، لیکن وہ لوگ تھے جو جب ایمان لائے تو صحابہ کہلائے. یہ علم نے ان میں فرق کیا، یہ علم نے ان کے درجات بلند کی. یاد رکھی. اور علم والوں کی اللہ رب العزت نے اتنی تعریف کی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی. علم کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں ہر محدث نے اپنی حدیث کتاب میں باب باندھا, باب العلم, علم کا باب, لیسن آف علم, نالج کہ علم کا باب باندھا. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں یہ امت جو دنیا میں مبعوث بھیجی اس لیے گئی تھی کہ یہ لوگوں میں علم بانٹے, سب سے پہلے اپنے رب کا علم, شریعت کا علم, اور اس کے بعد یونیورسل نالج دنیا کا علم بھی بانٹے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ قوم کا یہ حال ہے. دینی علم کا کیا حال ہے؟ شرک اور خرافات اور بدعت دے کر آپ گواہی دے دیں گے دینی علم کا کیا حال ہے. دنیاوی علم کا کیا حال ہے تو آپ مختلف رپورٹیں جو گورنمنٹ شائع کر رہی ہیں اس کو دیکھ کر بتا دیں گے دنیا کا کیا حال ہے. تو ہم کسی بھی طرف خوش نہیں ہو سکتے نا. اگر کم از کم کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم شرعی علوم میں آج ماشاءاللہ بہت مہارت حاصل کر چکے ہیں, سوائے اس کا کہ ابھی دنیاوی علوم میں ہم اتنے آگے نہیں بڑھے, تو بھی بات کچھ سمجھ میں آ جاتی. لیکن دنیاوی علم کا کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. شرک, بدعت, خرافات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے مسلمان کو بنیادی علم کہ اس کا رب ایک ہے یہ نہیں پتا ہے, اور وہ اس کے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے, یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں بدعتیں ایجاد کرتا ہے. تو یہ حالت ہے دینی علم کی. اور دنیاوی علم میں تو بہرحال کس حد تک جو ہماری حالت ہے کہ ہم جو نیچے آتے علم حاصل کرنے کے معاملے میں. آپ سب جانتے ہیں مختلف رپورٹیں جو گورنمنٹ کے بیوروز نے شائع کی ہے. مختلف رپورٹوں میں بالخصوص سچر کمیٹی کی بھی ایک رپورٹ آئی, اس کے اندر بتایا کہ مسلمانوں کا معاملہ SC ST دلتوں سے بھی نیچے آتا ہے تعلیم کے معاملے میں. بالخصوص جو تعلیم 12ویں کے بعد کی ہوتی ہے, گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے, اس کے اندر ان کا معاملہ بھی نیچے, اور 1.کچھ% صرف مسلمان علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ رپورٹس ہے دنیاوی حالات دیکھیے, اور یہ ہے دینی حالات. ایک بنیادی ایک سوال سے میں بات شروع کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جو ہے اس کو بیسک نالج جو ہوتا ہے اس کے رب کے تعلق سے بنیادی علم ہونا ضروری ہے. دینی علم کا کیا حالات ہے, اپنے رب کے تعلق سے ہم کتنا علم رکھتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے سوالات کیے گئے تھے. سوالات یہ تھے کہ بنیادی طور سے کوئی شخص اگر علم حاصل کرے یا اپنے رب کے تعلق سے ایک مسلمان ہوتا ہے تو کچھ بہت بنیادی علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے علم والوں کی اپنی کتاب میں اتنی تعریف کی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں. چند باتیں آپ کے سامنے علم کی اہمیت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اب جب میں علم کا لفظ استعمال کروں گا اس کے بعد سے اس پورے تقریر میں, تو اس علم کے معنی میں کیا کیا شامل ہے سمجھ جائیے. سب سے پہلے اس کے اندر دینی علم شامل ہے, اور سیکنڈری دوسرے نمبر پر دنیاوی علم بھی شامل ہے. یاد رکھیے جس کو دو باتیں کہیں, شرعی علم اور کونینی علم, یونیورسل نالج اینڈ ریلیجس نالج, دونوں انکلوڈڈ ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوتی ہے. ہم تمام جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی. سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں, اور وہ جو ہے شب قدر میں نازل ہوئی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اقرا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں ان پڑھ انسان ہوں. پھر اس آواز نے زوردار کہا اقرا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے پڑھنا شروع کیا, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ یہ نہیں آئی کہ نماز قائم کر, روزہ رکھ, زکات دے, حج کر, اچھائی کا حکم, اخلاق کا حکم, تہجد تم پر فرض کی گئی, تم فلاں کرو, شادیاں ایسی کرو, وراثت ایسی تقسیم کرو, لڑکوں کا حق یہ, لڑکیوں کا حق یہ, پردے کے احکامات یہ, کچھ نازل نہیں ہوا. حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, بس پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تجھے. نالج گین کر, علم حاصل کر تو اس چیز کا جس رب نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے یا جونک جیسی کوئی چیز سے یا چمٹنے والی ایک چیز سے پیدا کیا. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے پہلی وحی کیا آتی ہے, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکات نہیں, خود اپنی توحید وحدانیت اللہ بیان نہیں کر رہا, کہہ رہا پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو اور وہ اگر جاہل رہ جائے, اسی لیے میں نے کہا تھا مسلمانوں کو علم کی ترغیب دلانا, مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے. جن کا رب اپنی کتاب میں سب سے پہلی وہی اپنے نبی پر اقرا پڑھنے کی نازل کرتا ہے, وہ قوم کیسے جاہل رہتی ہے, کیسے جاہل اپنے آپ کو رکھتی ہے, اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو رکھتی ہے. کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اور پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے ایک حصے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ جانتا نہ تھا. تو یہاں پتہ چل رہا ہے علم کی کیا فضیلت ہے. اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں نے بس اقرا بسم ربک الذی خلق, ہر علم کو چاٹ دیا, ہر علم کو پی گئے لے کر, اپنے رب کا نام لیا اور حاصل کر لیا اس علم کو.
چاہے پھر وہ شرعی علم ہوتا تھا, چاہے پھر وہ دنیاوی علم تھا, بنا تفریق اور فرق کے رب کا نام لیتے اور ہر علوم کو جو ہے پڑھ لیتے. ہر علوم کو نہ صرف پڑھا بلکہ ہر علوم میں مہارت حاصل کر لی, بلکہ انہوں نے کئی نئے علوم اور فن دنیا کو دیے اور بتائے. یہ ہوتا ہے نالج, اس کو کہتے ہیں علم دنیا کے لیے, چاہے شریعت کا ہو چاہے دنیا کو, یاد فرق نہیں کیا انہوں نے. اسی طرح دوسری آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 تھی, اس کے اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی کہ اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں, والملائکۃ, اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ ایک ہے, وَأُولُو الْعِلْمِ, اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہے, قائمًا بالقسط, وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے یہ کہا شہید اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے, فرشتے گواہی دیتے وہ ایک ہے, اور اہل علم کا مقام بتایا گیا ہے کہ اہل علم کو اللہ رب العزت فرشتوں کے بعد گنوا رہا ہے, اپنی ذات کے بعد فرشتے اور فرشتوں کے بعد اہل علم کا مقام رکھا, اس لیے کہ یہ گواہی دیتے اس اللہ کے ایک ہونے کی. اور ظاہر سی بات ہے علم والے کیوں گواہی دیتے اللہ کے ایک ہونے کی, اس لیے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یقیناً اس کائنات کے بنانے والا کوئی ایک انسان, ایک معبود ہے, وہ ایک ہی ہے جس نے بنایا ہوگا, ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا. تو یہاں علم والوں کی فضیلت پتہ چل رہی کہ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ گواہی دیتے اللہ کے ایک ہونے کی. اسی طرح تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ فاتر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 اس میں اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اور اللہ سے تو حقیقتاً وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے. آج ہم نے اللہ کا ڈر تقوی اختیار نہیں کیا, آج جو حق تھا اس کا تقوی کا وہ اختیار نہیں کیا, اس لیے کہ ہم علم ہی نہیں رکھتے اس کے تعلق سے, نہ جانتے اس نے کیا دیا, نہ جانتے اس نے ہمارے لیے کیا کیا, نہ جانتے وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے, نہ جانتے ہیں کہ اس رب نے کیا حکم دیا ہمیں, بس زندگی گزار رہے ہیں. تو کہاں سے اللہ کا ڈر و تقوی آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں حقیقت میں جو اس کا علم رکھتے ہیں اس کی ذات کے تعلق سے, اس کی صفات کے تعلق سے, اس کے احکامات کے تعلق, اس کا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہم بے خوف ہو چکے ہیں اور دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا خوف اور ڈر نہیں رہا, اس لیے کہ علم بنیادی چیز چلی گئی, یاد رکھیے. اسی طرح علم کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 میں, اور کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کون ہے جو مسلمان یہ آیت نہ جانتا ہو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی دعا کیجیے اپنے رب سے, یہ حکمی آیت ہے. قل کہو اے نبی دعا کیجیے اپنے رب سے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے, جب اس ذات کو حکم آ رہا ہے کہ اللہ سے آپ دعا کیجیے رب, اے رب میرے علم میں اضافہ کر, تو بدرجہ اولا ہمارے سے آیت زیادہ خطاب کر رہی ہے, تم تو زیادہ حاصل کرو. جب اپنے نبی کو اللہ جائے اسے کہہ رہا وقل, آپ کہیے نبی رب زدنی علما, اے میرے رب میرے کو علم, میرے علم میں اضافہ کر. تو گویا اللہ کی ذات جو ہے سرچشمہ ہے علم کا, اللہ کی ذات سورس ہے نالج کا, اسی سے علم آتا ہے. لہٰذا اے نبی مانگو اپنے رب سے وقل رب زدنی علما, اے اللہ مجھے علم عطا کر شریعت کا اور کائنات کا طریقہ. آگے آئیے, اللہ رب العزت نے خود ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ سے علم مانگو. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں فرماتا اور کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ نبی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اے نبی وہ لوگ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھائی اور برائی کیا برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں. ان کی فضیلت اللہ کے پاس, علم والوں کے درجات اللہ کے پاس, یاد رکھیے. تو علم حاصل کرنے سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور کیوں نہ ہو دنیا میں, مجھے بتائیے ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ چاہے دینی حلقوں میں چاہے دنیاوی حلقوں میں کیوں کرتے ہیں؟ ٹیچر ہے, پرنسپل ہے, لیکچرر ہے, پروفیسر ہے نا, استاذ ہے, مفتی ہے, عالم ہے, حافظ ہے, کیا ہے یہ سب؟ یہ علمی تو ہے جس کی بنیاد پہ دنیا میں رسپیکٹ اور عزت ملتی ہے انسان کو, مرتبے بلند ہوتے ہیں, ہے نا. جس طرح سے بڑے علامہ, بڑے دکتور ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مہارت حاصل کرتے ہیں علم, ان کی بھی عزت و تعظیم ہوتی ہے. اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں مہارت حاصل کرتے ہیں, بڑے بڑے سائنسداں ہوتے ہیں, یقیناً لوگ ان کی بھی تعظیم اور عزت کرتے ہیں, ہے نا, کرتے نہیں کرتے. تو پتہ چلا علم کوئی بھی ہو وہ عزت اور مرتبہ لاتا ہے, وہ عزت اور مرتبہ. اور اگر شرعی علم کے ساتھ مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے دنیاوی علم, پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو
تو پتہ چلا علمی عزت لاتا ہے. اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ اس کی آیت سورہ نمبر 52 آیت نمبر 11 میں فرماتا اور کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ یقیناً ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات بلند کر کے رہیں گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لائے ان کے درجات بلند کریں گا. اللہ فرماتا آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات کو ضرور بھی ضرور بلند کریں گا. تو پتہ چلا جو ایمان لائے اس کے بعد علم حاصل کیا، یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی انسان کے درجہ بلند ہونے کی. اور وہ صحابہ جو ایمان لائے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہے، علم دین زیادہ سیکھا، آج ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کی حیثیت ظاہر سی بات ہے دیگر صحابہ کے مقابلے ممتاز ہے، اونچی ہے، اور وہ زیادہ نام لیے جاتے ہیں. بڑے بڑے جو صحابہ ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں زیادہ رہے، زیادہ علم حاصل کیا، زیادہ حدیث روایت کی، زیادہ فقہ ان سے ہوتا ہے، زیادہ معاملات ان سے ثابت ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلا یہ علم درجے کو بلند کرتا ہے. تو اللہ نے کہا یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور علم حاصل کیا ان کے درجات کو ہم ضرور بلند کریں گے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہاں لفظ دیکھیے طلب ہے، طلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، گو آپ حاصل نہ کر پائے. مجھے طلب ہے، مجھے ایک خواہش ہے کہ میں علم حاصل کروں، افسوس کہ نہ پیسہ ہے، نہ وہ علم کے ذریعے ہے، نہ ایسا استاد ہے جس سے میں سیکھ سکوں. یہ طلب رکھے، پھر چاہے زندگی کے 90 سال کو مجھے مل جائے اس علم کے تعلق سے، میں اس لیے کہ مجھے طلب ہے. طلب العلم، اس کی جستجو رکھنا اپنے دل میں کہ میں علم حاصل کروں گا، یہ فرض ہے ایک مسلمان مرد اور عورت پر. تو جو دین اور جس کا رسول علم دنیا کو دینے آیا تھا، علم کو فرض کیا، اس کے ماننے والے آج دیکھیے کس قسم کی جہالت میں مبتلا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ علم کے بابد علم کے تعلق سے سوال کیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھیے کتنی پیاری بات کہی اور کہا علم وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے. قال اللہ، جو اللہ نے کہا وہ علم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ علم ہے. اور کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں وہ علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ علم ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور اسے معلوم نہ ہو اور وہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ اپنی بڑائی کے اندر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کچھ ہی بول دیتے ہیں، اس لیے کہ جواب دینا ہے، بس اب لوگ پوچھ رہے ہیں جواب دو، اس لیے کہ ورنہ لوگ کہیں گے مجھے علم نہیں. تو کہا یہ بھی علم کا حصہ ہے، کوئی کہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ نہیں معلوم کہنے کے لیے بھی انسان کو بہت بڑا دل لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ مجھے تو اب تعریف کی عادت ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے جانے، مجھے پہچانے. تو کہا جو کہے مجھے نہیں معلوم یہ بھی علم ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں علم کے تعلق سے اور کہتے ہیں علم کیا ہے. جب آپ نے لکھا اور کہا کہ العلم قال اللہ، علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، وقال رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وقال الصحابہ، اور جو صحابہ نے کہا، یہ علم ہے. علم کیا ہے جو اللہ کی کتاب ہے، علم کیا ہے جو رسول اللہ کے اقوال ہے، اور علم کیا ہے جو صحابہ نے کہا. یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے علم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، خوب سے خوب دینی علم حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے دینی علم کے ساتھ دنیا علم تو ہمیشہ جڑا ہوا ہی رہیں گا، یاد رکھیے. لیکن دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم ہمیشہ جڑا ہوا نہیں ہوتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے ان میں فرق نہیں کیا، ان علوم کے اندر، یاد رکھیے انہیں فرق نہیں کیا. ٹھیک، اگر علم ہے تو یہ دونوں علم اس میں مراد ہے. شریعت نے کبھی بھی، یاد رکھیے، دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا. معلوم آپ، شریعت نے کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا. اگر کیا ہو تو مجھے ایک مثال دیجیے کہ یہاں اللہ نے کہا یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے. شریعت نے کہیں بھی دین دنیا میں فرق نہیں کیا، یاد رکھیے. اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو دین پر چلنا ہے، دونوں میں فرق کیسے ہو سکیں گا؟ پھر جب امت مسلمہ نے فرق کیا دین اور دنیا میں تو اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ آئیے، جب دین دنیا کا فرق کر بیٹھے ہم تو نتیجہ یہ ہوا کہ میری شخصیت مسجد میں کچھ اور ہے اور میری شخصیت کالج میں کچھ اور ہے. اس لیے کہ مسجد دین ہے، کالج دنیا ہے، اس لیے دونوں الگ ہیں. میری شخصیت جو ہے جب میں اپنی جماعتوں میں رہتا ہوں اس کا معاملہ الگ ہے، اور جب میں اپنی تجارت پہ ہوتا ہوں تو معاملہ الگ ہے. بھائی وہاں تو تم اتنی تقوی کی بات کر رہے تھے، بلا رہے تھے، اور یہاں دھوکہ دے رہے ہو. وہ دین ہے، یہ دنیا ہے. فرق کیا نا ہم نے دین اور دنیا میں. بھائی اتنی متقی، تقوی، پرہیزگاری، آپ دین کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں شادی میں تو فلاں فلاں چیز ہوئی، وہ دین تھا، یہ دنیا ہے.
تو جب دین اور دنیا میں فرق کیا تو ایک ہی شخص ہے جس کا حلیے سے آپ کو لگے گا اس سے زیادہ متقی نہیں ہے، لیکن جب اس سے معاملات کرو تو آپ کہیں گے اس سے گھٹیا شخص کوئی دنیا میں نہیں ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فلاں کرتا ہے، غبن کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے وہ میرا دین تھا، وہاں میں گناہ معاف کراتا ہوں، یہ میری دنیا ہے، یہاں میں گناہ کرے چلے جاتا ہوں، اس لیے کہ دونوں الگ ہے۔ شریعت نے کہیں بھی دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پانی کا جہاز چل رہا ہے تو کہاں تصور کریں گے آپ؟ ریگستان میں، صحرا میں، پہاڑوں پر، ہوا میں؟ کہاں تصور کریں گے؟ پانی میں۔ تو جب میں کہتا ہوں میں دین پر چل رہا ہوں تو کہاں چلوں گا؟ دنیا میں رہتے ہوئے تو دین پر چلنا ہے نا۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو الگ کر کے تھوڑی میں جی سکتا ہوں۔ پھر اسلام نے فرق کس میں کیا؟ آئیے سن لیجئے، اسلام نے فرق کیا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ نے بار بار کہا یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، حاضی دنیا وہو فی الآخرہ، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ اور جتنے مرتبہ قرآن میں دنیا کا لفظ آیا اتنی مرتبہ آخرت کا لفظ بھی آیا۔ تو دنیا اور آخرت کی بات کی، دین اور دنیا کی بات کی کہیں نہیں آپ کو نہ قرآن حدیث میں ملے گا کہیں کہا گیا یہ دین ہے اور دنیا ہے۔ ہر جگہ کہا گیا یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے، دین دنیا میں فرق نہیں کرنا، یاد رکھیے۔ اور دین دنیا میں جب فرق کیا تو معاملات میں فرق کیا، اعمال میں فرق کیا، اخلاق میں فرق ہو گیا۔ مسجد کے اخلاق دیکھیے اور تجارت کے اخلاق دیکھیے۔ مسجد میں دیکھیے آپ جھوٹ نہیں بول رہا، تجارت میں دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مسجد میں تقوی اختیار کر رہا ہے، کالج جا رہا ہے تو لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین اور دنیا میں فرق کیا۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے، یاد رکھیے۔ ہاں، جب علم کی بات آئیں گی تو ترجیح تو یقیناً دنیاوی دینی علم کو دیا جائے گا ہر حالت میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اسے علم جو ہے دین کا علم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو پتہ چلا فوقیت تو دینی علم ہی رکھتا ہے، یاد رکھیے، دونوں میں اہمیت دونوں علم کی ہے، حاصل دونوں کرنا ہے۔ فوقیت اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے ایک ہی علم حاصل کرنے کا چانس ہے، کیا کروں؟ تو میں کہوں گا پھر جاؤ دین کی طرف جاؤ، اس لیے کہ دین میں دنیا خود بخود دنیاوی علم چھپا ہوا ہے، لیکن جو دنیاوی علوم ہم حاصل کرتے ہیں آج کے دور میں اس میں دین کہیں بھی نہیں، یاد رکھیے، اس میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دینی علم میں دنیا کا علم کہاں سے آیا؟ زمین و آسمان کا علم قرآن نے بھرا پڑا ہے، سورج چاند کے تعلق سے قرآن بار بار تذکرہ کرتا ہے، کائنات میں کس طرح سے اللہ نے مخلوقات کو پھیلایا قرآن میں تذکرہ کرتا ہے۔ کوئی مر جائے تو وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے علم ہندسہ میتھمیٹکس کا علم دیتا ہے ہی نہیں دیتا ہے، فلاں تقسیم کرو 1/6 1/8 1/2 کیسے کریں گے جب تک کہ آپ کو میتھمیٹکس الجبرا نہ معلوم ہو کہ فریکشنز کا سسٹم کیسے چلتا ہے اور کیسے 1/8 1/2 1/3 اگر ایسے آئیں گے تو کیسے اس کو حل کیا جائے۔ تو علم ہندسہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو کوئی انسان اگر واقعتاً دین کا علم حاصل کرے تو بہت سارا دنیا کا علم خود بخود وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اولاً دینی علم یہاں مراد ہے میں جب علم کی بات کروں گا، اور ثانیاً یقیناً دنیا علم ساتھ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ یہ فرق کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ دینی علم الگ دنیاوی علم الگ، دینی علم کے لیے مدرسے، دنیاوی علم کے لیے اسکول۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو علم مسلمانوں سے جاتا رہا، دنیاوی علوم بھی جاتے رہے اور دینی علوم بھی جاتے رہے۔ یہ دنیاوی علوم بھی یاد رکھیے حصہ ہے دینی علوم کا، اس کو الگ مت سمجھیے آپ اسلام سے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جغرافیہ، یہ فزکس، یہ میتھمیٹکس، یہ بایولوجی اور یہ دیگر جو مضمون ہوتے ہیں یہ سب جو ہے اسلام سے ہٹ کر ہے، یہ اسلام کا حصہ، یاد رکھیے۔ جب ایک انسان زمین و آسمان کا علم حاصل کرتا ہے جس سے اس کی رب کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو یقیناً اس کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے، جان لیجیے یہ بات کو آپ۔ اللہ رب العزت نے بار بار تذکرہ کیوں کیا کہ اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ کیا مراد ہے پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ کون سے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پیدائش کا علم، ایمبریولوجی، کہ انسانی جنینیات کیسا بڑھتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ کیوں دیکھیں ہم اپنی پیدائش کو؟ کیا تم اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتے؟ اگر غور کرو گے تو یقیناً دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ضرور لاؤ گے، اس لیے کہ پہلی بار تو ہم تمہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کرتے ہیں، صرف پانی ہوتے ہو، بعد میں تو بہت کچھ بچا ہوتا ہے اٹھانے کے لیے ہمارے پاس۔ انسان یہی سوچتا ہے نا کیسا اٹھائیں گا اللہ، تو اپنی پیدائش کو دیکھو، پہلی بار تو پانی ہوتے ہو، 2 پانی کو ملا کر اللہ ہم تم کو بناتے ہیں، بعد میں تو ہڈی چمڑا کیا کیا نہیں بچتا ہے، کیا ممکن نہیں ہمارے لیے ہم تم کو واپس کھڑا کرے پھر سے؟ دیکھو اپنی پیدائش پر، کیا دیکھتے نہیں آسمان سے اللہ بارش کیسے برساتا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے اندر کیسی مخلوقات کو پھیلا رکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کائنات تو کیسا وسیع کیا اور کیسا اس کو پھیلاتا ہے اور تانتا ہے؟ کہ یہ سب چیزیں دعوت نہیں دیتی ہمیں وہ تمام علوم کی طرف متوجہ ہونے کی جس کو ہم نے دنیاوی علوم بول کر چھوڑ دیا؟ یہ دونوں علم شریعت کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔
ایک شرعی علم ہوتا ہے، دوسرا کونینی علم ہوتا ہے. ایک شریعت کا علم جو قرآن حدیث سے ملتا ہے، دوسرا کائنات کا علم جس سے انسان حاصل کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے قریب آتا ہے. بلکہ بہت سی مرتبہ لوگ کونینی کائنات کو دیکھ کر حقیقی معبود کی طرف آتے ہیں. معلوم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ احادیث میں آتا جا کر غار ہرا میں کئی دن، ہفتے، مہینے وہاں رہتے. بلکہ مائی ختیجہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھار جو قافلے جاتے ان سے دریافت کرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہتے سکون سے، اطمینان سے رہ رہے ہیں. توشہ لے کر آپ جاتے اور 8-8 10-10 دن، مہینہ بھر اس گفا میں رہتے اور صرف زمین آسمان میں غور کرتے اور کہتے یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ دیگر معبود جو پتھر اور مٹی کی انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، یہ معبود جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اتنی ناقص ہلکی چیزوں سے بنے، یہ رب نہیں ہو سکتے. صرف غور و فکر ہی آپ کی 40 سالہ عبادت تھی. صرف دیکھتے تھے زمین و آسمان میں، غور کرتے تھے اور کہتے تھے یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتے. تو کبھی کبھار تو یہ علم وجہ بنتا ہے لوگوں کے حق کی طرف، اسلام کی طرف آنے کی. اور ایسے کئی واقعات بہرحال بھرے پڑے ہیں. تو ہمیں دونوں علم جو حاصل کرنا ہے. شریعت نے دنیا اور آخرت کا فرق کیا، دین اور دنیا کا فرق نہیں کیا. اسی طرح دین اور دنیا کے علم میں بھی فرق نہیں کیا. کہیں بھی یاد رکھیں، دونوں علم اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. دونوں کو ہم کو جو حاصل کرنا ہے. جہاں قرآن کے اندر 6600 سے زائد آیتیں ہیں، اس میں سے کم و بیش 1000 سے زیادہ آیتیں اس علم پہ بات کرتی ہیں جس علم کو ہم عصری علم بول کر چھوڑ دیتے ہیں. ارے یہ تو دنیاوی علم ہے، اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں. 1000 سے زیادہ آیتیں زمین و آسمان کی پیدائش، ہماری خود کی پیدائش، چرند پرند کے تعلق سے، آسمان سے پانی برسنے کے تعلق سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے بنایا، کس طرح سے زندہ انسان مخلوقات کو پیدا کیا، تمام تر وہ تفصیلات دیتی ہے جس کو ہم نے علم یہ کہہ کر کہ عصری علوم ہے، یہ ضرورت نہیں حاصل کرنے کی. یہ بھی دین کا حصہ ہے. جو شخص اس کو بھی دینی اعتبار سے حاصل کرتا ہے، خالص نیت سے کرتا ہے، یہ عمل بھی اس کا عبادت ہے. یاد رکھیے، یہ عمل بھی اس کا عبادت ہے. تو 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس پر بات کرتی ہے قرآن میں، جہاں 6600 سے زائد آیتیں ہیں. آئیے ایک آیت مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 اور 164 میں، اور کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس اور بڑے بڑے جہاز جو پانی پر چلتے ہیں، جو انسانیت کو نفع بخش چیزیں دیتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، نفع بخش چیزیں دیتے ہیں. بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء ماء اور آسمان سے بارش برسنے میں، مان فاحیا به الارض بعد موتها اور پھر مردہ زمین کے زندہ ہونے میں. بارش برسنے کے بعد زمین دیکھیے جو بنجر اور سوکھی ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے. فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه اس کے بعد تمام قسم کے جانور اس میں اللہ پھیلا دیتا ہے. وتصریف الرياح اور ان ہواؤں کے چلنے میں، وسحاب المسخر بين السماء والارض جو اونچے اونچے پہاڑ، اونچے اونچے بادل جو پہاڑوں کے مانند ہوتے ہیں، جو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوتے ہیں، ان کو لے کر چلتی ہے ہوا. مسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون عقل مند قوم کے لیے ان تمام کے اندر نشانیاں ہیں. تعریف کی گئی ہے یہاں کہ پانی کے جہاز، زمین و آسمان کی پیدائش، رات و دن کا آنا جانا. ان جہازوں کو دیکھو جو پانی پر چلتے، نفع بخش چیزیں دینے کے انسانیت کے لیے لے کر، اور ان بارش کے برسنے میں، اور اس مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، اور اس میں اللہ جانوروں کو اس کے بعد پھیلا دیتا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد فرمایا اور بادلوں کے جو آسمان زمین کے بیچ میں لٹکے ہیں، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے. لآیات لقوم یعقلون عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند انسان کے لیے نشانیاں ہیں. اب مجھے بتائیے کتنے علوم اس میں ہیں جن کو دنیاوی کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا. آسمان سے بارش برسنے کا علم، زمین و آسمان پیدا ہونے کا علم جس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں، اس میں جیولوجی ہے، اس میں زولوجی ہے، اس میں باٹنی ہے، اس میں کیا کیا نہیں علوم ہے. دیکھیے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں کہ کیسے ہوائیں چلتی ہے، کیسے بادل سرکتے ہیں، کیسے پانی برستا ہے، یہ جہاز ڈوبتے کیوں نہیں اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی، اللہ سبحانہ اللہ کیسے ان کو اٹھائے لے کر چلتا ہے. اسی طرح یہ زمین جو مردہ ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے، ایک بارش برستی کیسے ہی جھاڑ اور جو ہے چیزیں آتی ہے، فوراً چہچہانا، چڑیاں آ جاتی ہے، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے، پانی آ گیا تو آپ دیکھیے مینڈک ہیں، مچھلیاں ہو گئی، اور پورا جو ایک زمین بنجر تھی تو ایک 2 4 5 بارش کے اندر بہترین ایک سسٹم ایکولوجیکل، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، اور تمام چیزیں شروع ہو جاتی. کیسا یہ ہوتا ہے. اس میں فرمایا اس قوم کے لیے نشانیاں ہے جو عقل رکھتی ہے. بیوقوفوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. قوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. یہاں ابھارا جا رہا ہے حاصل کرو یہ کونینی علم تاکہ اس کو دیکھ کر تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اس کا شکر بجا لاؤ کہ میرا رب کیسے کیسے چیزیں کر کے انسانوں کے لیے کیسی کیسی سہولتیں پیدا کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار مسلمانوں کو ابھارا ہے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے.
شرعی علم تو یقیناً حاصل کرنا، یہ تو بالکل بنیاد ہے اس کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا، یاد رکھیے بہت سے لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 189 اور 190 میں فرماتا اور کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے جانے اور آنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آگے فرمایا یہ عقل مند لوگوں کی صفتیں کیا ہے جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، بیٹھے سے اور اپنی کروٹوں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ لوگ فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ کون لوگ؟ مومنین، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی۔ ذکر کرتے اللہ کا کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے، اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ اور جب فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے بیجا نہیں پیدا کیا ان تمام چیزوں کو، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے پیدا کی یہ ہمارے لیے، جب یہ دیکھتے ہیں مومن تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے بیجا نہیں بنایا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، مطلب اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں جو ہے جہنم سے نجات دے۔ تو مومنوں کی صفتیں اللہ کا ذکر اور کائنات کے اندر فکر، دو چیزیں بتائی گئی نا، الذین یذکرون اللہ، ذکر کرتے اللہ کا، کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے تھے، اور ویتفکرون فی خلق السماوات، اور فکر، ذکر اور فکر دو ہی چیزیں یاد رکھیے۔ اب افسوس، جہاں ذکر ہونا تھا وہاں فکر شروع کر دی، جہاں فکر ہونا تھا وہاں ذکر شروع کر دیا۔ ذکر کرنا ہے دین کا، اس میں فکر نہیں کرنا ایسا کیوں اور ویسا کیوں اور فلاں، یہ کہنا ہے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو توفیق دے، لیکن اس میں فکر نہیں کرنا ہے۔ شریعت بنی بنائی دے دی گئی سب سے بہترین، فکر کس میں کرنا؟ زمین آسمان میں۔ تو ہم نے ذکر شروع کر دیا دنیا کا، وہ امریکہ نے کتنا بڑا کام کیا ماشاءاللہ، یورپ کتنے آگے بڑھ رہا ہے، بس اس میں ذکر کر رہے ہیں ان کا ہم۔ اور جہاں ذکر کرنا تھا اللہ کا وہاں فکروں میں لگے، ایسا کیوں ہوتا ہوں گا، ویسا کیوں ہوتا ہوں، یہ ایسا کیوں نہ، اور عجیب جو ہے گمراہیاں اختیار کر رہے ہیں۔ تو شریعت کے اندر صرف ذکر کرنا ہے، اسے فکر نہیں ہے، کچھ بھی یاد رکھیے۔ تدبر الگ بات ہے، غور کرنا الگ بات ہے، وہ فکر نہیں ہوتا ہے۔ اور زمین و آسمان میں فکر کرنے کا حکم ہے۔ تو گویا اگر مسلمان دنیا کے اندر ایجادات کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، انوینشنز کرتے ہیں، انکشافات کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن مسلمانوں نے دنیا میں تو اجازت چھوڑ دیے، دین کے اندر اجازت کیے، نئے نئے بدعتوں اور خرافات کے جو ہے بڑے بڑے مینار کھڑے کر دیے لا کر۔ جہاں ذکر تھا وہاں فکر کر دی، جہاں فکر تھا وہاں ذکر شروع کر دیا، اور دنیا میں صرف ذکر کر رہے، کتنے اچھی موبائل بنا رہی ہوئی کمپنیاں، شعور نہیں آ رہا ہم کیوں نہیں بنا سکتے ویسی چیزیں، ہمارے ممالک کیوں نہیں بنا سکتے، کتنی اچھی اچھی گولیاں اور اتنے اچھے اچھے اکوپمنٹس ایجاد کرنے سے انسانیت کو نفع ہے، ہم کیوں نہیں بنا سکتے یہ تمام چیزیں۔ تو جہاں فکر تھی وہاں ذکر کر رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے ماشاء اللہ کتنا اچھا ہے، ماشاء اللہ کیا سسٹم، ماشاء اللہ۔ اور جہاں ذکر تھا وہاں فکریں شروع کر دی، وہاں تدبر الگ چیز ہے، قرآن و حدیث میں غور کرنا الگ بات ہے، فکر نہیں کرنا ہے، اس ذکر کیجئے اس کا۔ تو مومنوں کی صفت بتائی، ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کی کتاب کا اور فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ تو یہاں شریعت ابھار رہی، یاد رکھیے کہ دیکھو زمین و آسمان کو، جب تم جانو گے تو یقیناً ایک حق معبود کی طرف تم متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے کیسے انکشافات قرآن نے وہ چیزوں کے بارے میں بتایا جس کو ہم نے دنیاوی علم کہہ کر چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اتنی بہترین آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری خلقت کے بارے میں بیان کیا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کیا یہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان ابتدا میں ایک تھے؟ اولم یر الذین کفروا، جو کافر ہیں، جو انکار کرتے اللہ کا، دیکھتے نہیں کہ زمین آسمان ایک تھے؟ کانتا رتقا ففتقناهما، ہم نے انہیں حکم دیا اور ہمارے حکم سے دونوں الگ ہو گئے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ کافر؟ دیکھیے ایک آیت کے اندر دو جملوں میں کیسی بہترین بات بیان کری زمین و آسمان کی پیدائش اور انسان کی پیدائش، کہ زمین و آسمان پہلے ایک تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین و آسمان پہلے واقعتاً ایک تھے، اور پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے بعد تمام چیزیں وجود میں آئی، زمین، سورج، چاند، ستارے، کائنات، کہکشائیں اور پتہ نہیں تمام چیزیں جو آج ہے وہ تمام چیزیں ایک دھماکے کے بعد وجود میں آئی۔ میرا ایک بنیادی سوال ہے، اگر مثال کے طور پر ایک کانچ کا گلاس آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو گرنے کے بعد کیا چھوٹے چھوٹے گلاس بن جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ چلو ایک کانچ کا گلاس گر گیا، 5 بن گئے، چلو ضرورت تھی 5 گلاس کے رکھ لو اٹھا کر، کیا ہوتا ہے؟ پورا چورا ہو جاتا ہے، آپ کو اٹھا کر کانچ پھینک دینا پڑتا ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا۔ ایک جگہ ہے جہاں آپ نے دھماکہ کیا، کیا ہوتا ہے دھماکے سے؟
دھماکہ کبھی بھی یاد رکھیے جب تک کنٹرول نہ ہو, اس کو نظم اور ضبط میں نہ رکھا جائے, نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کی گاڑیاں چلتی دھماکے سے ہی چلتی ہے نا, آنکھ جلتی ہے اندر انجن میں جب چلتی ہے, لیکن کنٹرول میں ہوتا ہے. ذرا برابر بھی آگے پیچھے تو گاڑی بسٹ ہو جائیں گی آپ کی, ہے نا, کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. تو دھماکے نقصان دہی ہوتے, کبھی فائدہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک, زمین و آسمان جب پیدا ہوئی ایک دھماکے سے پیدا ہوئی, سوال یہ ہے ہر دھماکہ نقصان دہی ہوتا ہے. پھر یہ زمین آسمان کی پیدائش کیسے ایسی ہوئی کہ ایک دھماکہ ہو اور تمام چیزیں بد نظمی سے نظم کے اندر آ گئی, جو ہے کہکشائیں بن گئی, زمین و آسمان بن گئے, سورج چاند ستارے اپنی گردشیں لینے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ دھماکہ کسی ایسی شخصیت نے کیا ہو جو ویل آرگنائز ڈھنگ سے, ویل کنٹرول ہو, وہ بالکل نظم کے طور پر اور ضبط کے ساتھ کیا گیا دھماکہ ہو, ہے نا. تو جب لوگ کہتے ہیں, جب دیکھتے ہیں, غور و فکر کرتے زمین و آسمان کے اندر کہ یہ ایک تھے الگ ہوئے, تو ایمان لانے پر مجبور ہوتے ہیں. اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے تھیوری آف ایوولوشن ہوتی ہے نا, جس کو کہتے ہیں فلسفہ ارتقاء, خود بخود چیزیں بن گئی, خود بخود ہو گیا, خود بخود چل رہا ہے, وہ لوگوں پر ایک زبردست تھپڑ اور تماچا ہے. جب زمین و آسمان کی پیدائش دیکھتے ہیں کہ دھماکے سے شروع ہوئی, اور دھماکے کے بعد تو نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا کہ ایک دھماکہ ہوا جہاں انسان تھے, اور دھماکے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بن گئے, بڑے بڑے انسان, کہ دیکھو ماشاءاللہ 5 مرد تھے, دھماکہ ہوا اور 15 بچے نکل کے آ گئے اندر, چلو اچھا 10-10 سال کے ہو گئے. ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, مر جاتے ہیں, برباد ہوتے ہیں. ایک گھر میں دھماکہ ہوا, چلو ماشاءاللہ 2 گھر بن گئے دھماکے سے, ایک چھوٹا گھر ایک بڑا گھر. ہوتا ہے کیسا نہیں, یہاں کائنات میں ایک دھماکہ ہوتا ہے, کائنات وجود میں آتی ہے, اس کا مطلب کوئی ہے جس نے نظم اور ضبط کے ساتھ ہی دھماکہ کروایا. اور وہ لوگ جو فلسفہ ارتقاء جو کہتے خود بخود سب ایوالو ہو گئی, چیزیں بن گئی, ایوولوشن, وہ ماننے کے لیے مجبور ہے, نہیں کوئی بنانے والا ہے, تبھی تو اتنا کنٹرول دھماکہ تھا. اور اسٹیفن ہاکنگ, یہ بہت مشہور اور معروف جو ہے سائنسداں ہیں, ایسٹرو فزسسٹ ہے, بہت بڑی بڑی کتابیں بہرحال اس نے لکھی ہے, معذور ہے اپنے جسم کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے بڑا ہوشیار ہے. تو اس نے لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر, تھیوری آف ایوری تھنگ کے اندر, کہتا ہے کہ جو دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی, اگر یہ ملینتھ آف ملینتھ سیکنڈ زیادہ ہو جاتا, 1 سیکنڈ کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو, اور اس کو ایک حصے کو پھر 10 لاکھ حصے میں تقسیم کرو, ملینتھ آف ملینتھ سیکنڈ. 1 سیکنڈ لو, 1 سیکنڈ سمجھتے نا, گھڑی کاٹا ہلا, یہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے, گھڑی کاٹا ہلا 1 سیکنڈ ہوتا ہے. تو اگر 1 سیکنڈ کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو, پھر اس کا 10 لاکھواں حصہ لے کے اس کو پھر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو, ملینتھ آف ملین سیکنڈ زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی, اور کم ہوتا تو بھی وجود میں نہیں آتی. سبحان اللہ, اتنا دھماکہ نظم اور ضبط کے ساتھ کیا گیا کہ کائنات وجود میں آ جائے. اگر 1 سیکنڈ کا 10 لاکھواں حصہ بھی زیادہ اور کم, 10 لاکھویں حصے کا 10 لاکھواں حصہ کم یا زیادہ ہوتا, کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. ملینتھ آف ملین سیکنڈ, اتنا کنٹرول تھا. قرآن نے کہا, یہ بات بیان کر دی کہ ہم نے زمین آسمان ایک تھے, ان کو الگ کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ, ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا, پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے. آج ہم اپنی پیدائش کو دیکھیں, جانوروں کی پیدائش کو دیکھیں, تمام چیزوں کی پیدائش میں دیکھیں پانی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. بلکہ سائنس یہ کہتی پہلی مخلوقات پانی میں ہی پیدا ہوئی ہوں گی. تو اللہ فرما رہا پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اور ہر جسم میں پانی ہوتا, اکثر حصہ, جیسا کہ ایک انسانی جسم میں 72% پانی ہوتا ہے, معلوم ہے 72%. انسانی جسم سیل سے بنا ہوتا ہے, خلیات جس کو کہتے ہیں, سیل جس کو کہتے ہیں, اور ہر سیل کے اندر جو سائٹوپلازم ہوتا ہے ایک حصہ, جس میں 50% سے لے کر 90% تک پانی ہوتا ہے, اور انسانی جسم میں مکمل طور سے 72% پانی ہوتا ہے, 72%. تو کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا, کیا پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ پتا چلا کہ مومن تو جانتا ہے یہ بات, مومن تو جانتا ہے یہ بات. تو یہاں جو ہے ترجیح دی جا رہی. دیکھیے ایسی ہزاروں ہزار آیتیں قرآن میں بھری پڑی ہے. جنگ بدر کا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں. جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ فدیہ دیں گے اسے چھوڑ دیا جائے گا. جو لوگ فدیہ نہ دے پائے, کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ ان سے کہا گیا مدینے کے 10-10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اب میرا سوال یہ, وہ کافروں نے مدینے کے بچوں کو کیا سکھایا ہوگا؟ علم حدیث, علم قرآن, کیا سکھایا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ان کافروں نے علم ہندسا, میتھمیٹکس سکھایا ہوگا, اسی طرح لکھنا سکھایا ہوگا, خیرت پڑھنا سکھایا ہوگا, یہ تو سب سکھایا, دنیاوی علم جس کو ہم کہہ کر چھوڑتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو رہائی پہ طے کیا کہ مدینے کے 10-10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گا. تو گویا شریعت دنیاوی علم کا بھی لیے ابھارتی ہے, پڑھنا لکھنا سکھانے کا حکم دیتی ہے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو رہائی کے لیے شرط رکھی 10-10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ, اپنی رہائی کراؤ. انہوں نے سکھایا, ان کو رہا کر دیا گیا, جس علم کو ہم نے دنیاوی کہہ کر چھوڑ دیا. بہرحال اسی طرح نافع علم بڑی فائدہ مند چیز ہے, یاد رکھیے. علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کو ملتا ہے؟
تو کہا جب انسان مر جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے اسے کچھ نہیں ملتا، پورے اکاؤنٹ کلوز ہو جاتے ہیں۔ پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا کوئی کام کر کے جائے جس سے انسانیت کو نفع ہو۔ دوسرا فرمایا علم ینفع، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، ہے نا۔ تو پتہ چلا اگر ایک انسان علم چھوڑ کر جاتا ہے تو دنیا میں چھوڑے گا علم سے اگر انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے تو اس علم کا فائدہ اس مرنے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور علم میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ قرآن سکھائیے، احادیث سکھائیے، علم ہندسہ سکھائیے، میتھمیٹکس سکھائیے، جغرافیہ سکھائیے، آپ اردو سکھائیے، انگلش سکھائیے، ہندی سکھائیے، مراٹھی سکھائیے، کچھ بھی علم اگر فائدے مند ہے، سڑکیں بنانے کا علم، برج بنانے کا علم، تعمیرات کا علم، اچھے مکانات کا علم، سستی چیزیں بنانے کا علم، انسانوں کی سہولت کا علم، کچھ بھی چھوڑ کر جائیے، جب تک انسانیت فائدہ اٹھائیں گی تب تک اس بنانے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ کیا زبردست چیز ہے، یہ تو ایصال ہے، ایصال ثواب ہے، اچھا علم، اور اس کو چھوڑ کر جائے۔ یہ نہیں کہا جو صرف دینی علم چھوڑ کے جائے، علم ینفع، کوئی بھی علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، کوئی بھی علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، تو یہ ایصال ثواب بھی ہے، نافع علم۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی آپ نے فرمایا، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہاں دونوں علم مراد ہے، دینی علم کے لیے بھی نکلتا ہے، دنیاوی علم کے لیے بھی نکلتا ہے، دونوں کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اندازہ لگائیے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کی فضیلت جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت۔ رسول اللہ نے ایک بار صحابہ کے مجمع میں کہا، عالم علم والے کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، عالم کی فضیلت ایسی ہے لوگوں میں جیسے میری فضیلت، رسول اللہ اپنے آپ کو کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، ایسی فضیلت عالم کو حاصل ہے دوسرے لوگوں پر۔ علم والے کو تعریف کی جا رہی ہے، اس کی بڑھاوا دیا جا رہا ہے، نہ صرف فضیلت ہے۔ آئیے سنیے علم والے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے خیر کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو علم نافع یا علم سکھاتا ہے، علم بانٹتا ہے۔ اللہ، اس کے فرشتے، تمام مخلوق، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کا علم دیتا ہے۔ جب علم بانٹنے کی فضیلت ہے تو ظاہر سی بات ہے علم تب بانٹا جائے گا جب ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ کوئی شخص کسی کو خیرات دیتا ہے تو مال کماتا ہے تو خیرات دیتا ہے، علم بانٹنے والے کی اگر یہ فضیلت ہے تو حاصل کرا تبھی تو بانٹیں گا، تبھی تو اس فضیل کا مستحق ہوں گا۔ اللہ دعا دیں گا اس کو، اس پہ رحمتیں برسائیں گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، چرین پرین چوٹیاں مچھلیاں ہر مخلوق اس کے لیے دعا کریں گی جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے۔ اندازہ لگائی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ علم حاصل کرنے کے بڑے فائدے ہیں نا، دنیا میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے علم والے کو؟ نہیں دے سکتا ہے نا، ورنہ جس کو علم نہیں کتنے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ کے گلے اتنا تک ہوتا ہے، بیچارے اللہ رحم کرے لوگوں پر علم نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے بھائی آپ کے ہاتھ میں کنگن اتار کے سونے کا بھی ڈبل کر دیتا ہوں اس کو، اچھا ڈبل ہوتا ہے لے لیجیے، وہاں سے لیتا ہے 2 کنگن دے دیتا ہے، بعد میں پتا چلا وہ جو پیتل کے تھے۔ اتنی بےخوفی بھی ہوتی ہے لوگوں میں، ہے نہیں ہے؟ ایسی ملتی ہے نا مثال، ہزاروں ہزار مثالیں ملتی ہیں۔ تو علم انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے بچاتا ہے، علم انسان کو دینی گمراہیوں سے بچاتا ہے، علم انسان کو برزخ میں بچائے گا، علم انسان کو آخرت میں نفع پہنچائے گا۔ علم بڑی عظیم چیز ہے یاد رکھیں، اور آج کے دور میں تو میں کہوں گا نالج از پاور، علم طاقت ہے، ٹھیک۔ اسی طرح آئیے علم کی فضیلت، متفق علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے ہونے کی آرزو مت کیا کرو۔ 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے بولتے ہیں لوگ کاش میں ایسا ہوتا، 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسی ہونے کی آرزو نہ کیا کرو۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون؟ تو پہلا فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہو، تو ہم کہہ سکتے کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی خرچ کرتا۔ تو ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ایسا گمان کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کسی شخص کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اپنے علم کے ساتھ فیصلے سناتا ہو، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، تو آپ سوچ سکتے کاش میں ایسا ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ تو 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے ہونے کا رشک کیا مت کیا کرو۔ صرف کون ہے؟ ایک جس کو مال دیا اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا جس کو علم دیا اور لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، اس کے مطابق لوگوں میں بانٹتا ہے۔ بس 2 کے جیسا ہونے کی خواہش ہے، کسی تیسرے کے جیسا نہیں، کاش میں ایسا خوبصورت ہو جاتا، ایسا فلاں ہو جاتا، ایسی عیش کرتا، ایسی حرام کاری کرتا، ایسا فلاں کرتا، نہیں۔ صرف 2 لوگ، مال دیا ہے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، علم دیا ہے صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔
دو کے جیسے ہی صرف خواہش کر سکتے ہیں. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا اور فرمایا اے علی اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے ایک انسان بھی جو اس قوم سے ہدایت لا لے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. اے علی اگر تیرے ذریعے تو ان کو دعوت دینا اسلام کی, اگر تیرے ذریعے ایک آدمی بھی ایمان لا لے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. مطلب یہ کہ ایمان لا لے, اس کو تو ہدایت کی طرف بلائے. ہدایت کی طرف بلانے کے لیے کیا لگیں گا آپ کو؟ خود علم لگتا ہے نا. جب علم ہوگا تو ہدایت کی طرف بلائیں گے, ورنہ آپ کو اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہدایت کی طرف بلا رہے گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں. علم بنیاد ہے اس کی, علم حاصل کرو تبھی تو پھر ہدایت کی طرف بلا سکو. اور سرخ اونٹوں سے بہتر, سرخ اونٹ اس زمانے کے سب سے قیمتی سرمایہ تھا, اس سے بہتر ہے. آدمی چاہتا ہے نا دنیا کا کچھ نہ کچھ کماؤں, تو عربوں کے لیے سرخ اونٹ سب سے بڑی کمائی تھی. جیسا آج کے دور میں سوچوں کاش کی مجھے ایک آؤڈی مل جاتی, کاش کی مجھے ایک وولکس ویگن مل جاتی, کاش کی مجھے ایک مرسڈیز مل جاتی, ہے نا. ہم سمجھتے یہ خیر ہے دنیا کے حساب سے, تو کہا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ سب سے قیمتی چیز جو تم دنیا کی چاہتے ہو تمہارے پاس ہو, جس پہ سواری کرو, اس سے بھی بہتر ہے کوئی ایک ہدایت لا لے تمہارے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے ہدایت کب لائیں گا انسان؟ ہمیں جب علم ہوگا اور علم بانٹا جائیں گا اس کو. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد لوگوں سے فرمایا اور کہا بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو لوگوں تک, اگر ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو, ایک بات بھی میرے تعلق سے پتا ہو لوگوں تک پہنچا دو. اور ظاہر سی بات ہے جب پہنچانے کی بات کہی جا رہی ہے تو جب معلوم کریں گے تبھی تو پہنچا سکیں گے. ایک بات معلوم نہیں ہوگا تو کیا پہنچائیں گے آپ؟ اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم, نہ قرآن کا حکم معلوم, بس لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے. کیا پہنچاتے اللہ کو اور ان کو ہی پتا ہے. علم بنیاد ہے, یاد رکھیں ہر چیز کی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل رہے, نہ شریعت کا علم حاصل کریں, دنیا کے علم میں آگے بڑھے. علم کی بات ہو, ظاہر سی بات ہے شریعت کے علم کی بات ہوگی تو اس کا سر چشمہ قرآن اور حدیث ہے. نہیں یہ تم سمجھ نہیں سکتے, دور ہو جاؤ. وہ لوگ کیا قرآن حدیث سمجھیں گے جن کو پینٹ پتلون پہننا نہیں آتی برابر سے؟ ہم سے فلاں, یہ جلن و حسد کا مادہ ہو گیا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو بڑے علامہ کہتے تھے اپنے آپ کو, اور ایک دن کہنے لگی کہ جاہل لوگ جن کو پتلون پہننے کے آداب نہیں ہے یہ بڑا علم حاصل کرے قرآن حدیث کا. میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, آپ جل کیوں رہے اس چیز سے؟ کتنی اچھی بات ہے کہ جس کو پتلون اور پیجامہ پہننا نہیں آتا قرآن حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے. آج حاصل کریں گا, کل پتلون بھی پہننا سیکھ لیں گا, پیجامہ پہننا بھی سیکھ لیں گا, علم بھی آ جائیں گا. لیکن یہ جلن کیوں آپ اظہار کر رہے ہیں کہ پتلون پیجامہ نہیں آتا تو علم حاصل نہیں کر سکتا؟ ضروری ہے کہ کسی کو پتلون پہننا نہیں آتا علم بھی حاصل نہ کرے؟ میں نے کہا تو خوشی کی بات ہے. تو آپ جل رہے ہیں علم کے عام ہونے سے. یہ تو یہودی علماؤں کی صفت تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ علم عام ہو. یہودیوں کی یہ صفت تھی کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی علم حاصل کرے. علم حاصل کریں گے تو توریت سیکھیں گے, توریت سیکھیں گے تو ہماری ضرورت کہاں پڑیں گے علماؤں کی, اور پھر کہاں سے ہم ان کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے کھائیں گے؟ زنا کر کے آگے تو کیسے معاف کرنا, مالدار ہے تو چلو پیسہ لے کے معاف کر دو, آیت پڑھ کر سنا دو, غلط پڑھ کر سنا دو, اس میں رد و بدل کر دو, تو دل علم سے دور رکھتے ہیں. اور رہا دنیا کا معاملہ تو بہرحال اس میں تو بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے کا اور تمام امت کا, کہ اس معاملے کو تو کہا یہ تو حرام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ اشکالہ جتا کر آگے اس کو بڑھا دیا. یاد رکھیے ماضی میں ہمارے حالات ایسے نہیں تھے. وہ مسلمان جو اچھے مسلمان تھے وہ ساتھ میں دنیا کا بھی علم خوب رکھتے تھے. یاد رکھیے بڑے بڑے جو کسی مسلک کے قاضی حاکم ہوا کرتے, ساتھ میں بڑے بڑے سائنسداں بھی ہوا کرتے. یاد رکھیے سائنسداں ہوا کرتے کہ فلاں جو ہے فلاں وقت کا یہ حاکم ہے, ساتھ میں بڑا سائنسداں ہے, فلاں تجربات کرتا ہے, فلاں فن کا ماہر ہے, فلاں انکشافات کرتا ہے, فلاں تجربات کرتا ہے نئے نئے. اور یہ مسلمانوں کی دین ہے. آج جو دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا, آپ نام لیجئے, چیز پہ ہاتھ رکھیے, یہ ہماری دین ہوں گی. یہ ہمارے اسلاف کی دین ہے جو دنیا آج فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھول چکے اپنی تاریخ. آئیے ہم واقعہ دیکھتے ہیں ماضی میں مسلمانوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے. آپ نے کئی نام سنے ہوں گے, کبھی سمجھ میں آتے کبھی سمجھ میں نہیں بھی آتے. وہ لوگ جو طب کا شعبہ میڈیسن شعبہ پڑھتے ہیں, تمام کے تمام نے ایویسینا کا نام تو ضرور سنا ہوگا. ایویسینا کہ اگر ہسٹری پڑھتا ہے میڈیکل کی تو اس کو یہ نام ضرور سننے کو ملیں گا, ایویسینا. 18ویں صدی تک انہی کی کتابوں سے پورا یورپ اور پوری دنیا جو ہے علم طب حاصل کرتے رہی, ماڈرن میڈیسن سیکھتے رہی. ایویسینا یہ ایک مسلمان سائنسداں تھے, ان کا نام ابن سینا تھا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے لوگوں کو علم دیا اس میڈیسن کا, جس شعبے میں آج مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور غیر مسلم دیکھیے کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. مسلمان اس کے بانی ہیں اس شعبے کی. تو ابن سینا نے علم نکالا اور انہوں نے قانون نکالا, قانون فی الطب, دا کینن آف میڈیسن. اور یہ 17 جلدوں پر مشتمل سب سے بڑی کتاب ہے آج تک بھی لکھی گئی میڈیسن کے اوپر. 17 جلدوں پر مشتمل آج بھی جو جمع کی گئی, دا کینن آف میڈیسن, قانون فی الطب کے قانون طب کے کتاب لکھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایونزور, جو لوگ میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور اس نام کو جانتے ہیں, ایونزور ابن زہر.
یہ وہ تھے جنہوں نے بہت سارے ایسے آلات ایجاد کیے جس کے ذریعے سرجری کی جاتی ہے، ماڈرن سرجری، بہت سارے آلات، چاہے بلیڈز کی شکلیں ہوں، مختلف قسم کے اوزار ہو یا مختلف قسم کی چیزیں، یہ انہی کی دینے یاد رکھیں۔ وہ اوزار جو انہوں نے استعمال کیے، جو ایجاد کی، آج بھی موجود ہے جو ہے ایسے گھروں کے اندر جہاں لوگ جمع کرتے ہیں مختلف پرانی چیزیں، ایسے میوزیمز میں آج بھی جمع ہے، جو جس طور سے آج استعمال ہو رہے ہو بہو ویسی تھے وہ جیسے انہوں نے بنائے آج تک استعمال ہو رہے، چاہے پھر وہ دانتوں کے علاج کے لیے ہو اوزار، چاہے پھر وہ پیٹ چیرنے کا معاملہ اور آپریشن کرنے کا معاملہ ہو، چاہے پھر جو ہے کیٹریکٹ آنکھوں کے اندر سے موتیا بین نکالنے کا معاملہ ہو، مسلمان اس فن میں ماہر تھے۔ حتیٰ کہ مسلمان 700 سال جو ہے یورپ کے پہلے سے جو ہے آئی کیٹریکٹ آسانی سے نکالتے تھے، 700 سال سے۔ یورپ نے یہ پریکٹس سن 1400 کے بعد شروع کی، ڈرتے ڈرتے وہ بھی کہ کہاں کیا ہوتا ہے۔ مسلمان 7ویں 8ویں صدی سے جو آئی کیٹریکٹ موتیا بین نکالتے تھے آسانی سے، اتنی مہارت رکھتے تھے اس فیلڈ اور اس فن کے اندر کہ 700 سال تک یورپ ڈرتا رہا کہ کیا کرنا اس معاملے میں، اس لیے کہ اندھا نہ ہو جائے۔ ہالو نیڈل ایک سوئی کے ذریعے وہ کیا جاتا ہے، آج یہ آپریشن کا وہی طریقہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی دین نہیں یاد رکھی، اس لیے کہ ان کے رب نے حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، بس پڑھ لیا، رب کا نام لیا اور ہر علم کے اندر، ہر علم میں گھس گئے، جو نافع اور حلال علم تھے سب حاصل کر دیے۔ تو تمام سرجری کے تقریباً اکوپمنٹ جو انہوں نے بنائے آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایوروس فلسفہ جو لوگ پڑھتے ہیں ضرور پڑھیں گے، ایوروس کا نام، ابن رشد ان کا نام تھا، یہ بہت بڑے ایک فلسفی تھے، اور تمام کی تمام جتنے بھی پینٹنگز لیونارڈو ڈا ونچی نے بنائی ہیں، جو بہت مشہور اٹالین پینٹر تھا، اس میں ضرور یہ ایوروس کو ہر جگہ کونے میں کہیں نہ کہیں کھڑا کرتا ہے کہ یہ اس مسلمان کی دین ہے جو یورپ کے اندر رینیسانس آیا، جو تبدیلی آئی۔ یورپ کی تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ مسلمانوں کی دین تھی۔ جب ابن رشد نے پہلی کتاب لکھی اور کہا کہ اگر میں ایمان لاتا ہوں اپنے رب پر تو ضروری نہیں ہے کہ میں دنیا کے انکشافات نہ کروں، بلکہ مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ رب پہ ایمان لاتے ہوئے اس کی مخلوق میں انکشافات کیے جائے، اس لیے کہ چرچ کے نزدیک، کرسچینٹی کے نزدیک یہ عقیدہ تھا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو بائبل پر تو انکشافات کرنا حرام ہے، ممنوع۔ انہوں نے کہا نہیں، اور ان کی کتاب پڑھ کر یورپ نے سب سے پہلے یہ ترقی کی کہ کہا مذہب کو الگ کر دو، اس لیے کہ مذہب اجازت اگر نہیں دیتا دین میں تو ہم دنیا کی علم کی، تو انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دین پر بھی چل سکتے ہیں، عقیدہ توحید بھی قائم رکھ سکتے اور ساتھ میں انکشافات، یہ اس کی نفی نہیں کرتے، اس لیے کہ چرچ یہ سمجھتا تھا اگر کوئی انکشافات کرے گا تو بائبل کی نفی ہو جائیں گی، اس کا اپوزٹ چلے جائیں گا۔ اسی طرح ابن فرناس، عباس ابن فرناس، یہ بہت مشہور سائنسداں گزرے ہیں مسلمانوں میں سے، جو فادر آف ماڈرن ایویشن، جتنے بھی جو آج جہاز اڑ رہے ہیں یہ ان کی دین ہے، اس لیے کہ پہلے انسان تھا جس نے سوچا کہ انسان اڑ سکتا ہے ہوا میں، نہ صرف اڑ سکتا ہے بلکہ الگ الگ آلات کے ذریعے تجربات بھی کرتے ہیں۔ انہی تجربات میں بہرحال ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تجربات کرتے تھے کہ کیسے انسان اڑ سکتا ہے، گلائڈرز انہوں نے بنائے اور مختلف چیزیں، جس کو لیونارڈو ڈا ونچی نے اپنی پینٹنگز کے اندر وہ کیا۔ لوگ کہہ رہے دیکھو لیونارڈو کتنا بھاری ہو گیا تھا، کیسی کیسی پینٹنگز بنا رہا ہے، جو چیز آج ایجاد ہوئی، ہیلی کاپٹر جب بنا رہا ہے، یہ اس نے ایجاد نہیں کی تھی میرے بھائی، اس نے مسلمانوں کو دیکھا تھا، ان کے انکشافات دیکھ کر اس نے یہ چیزیں یورپ میں دی۔ دیکھو مسلمان کیا تجربات کر رہے، اور تم کہاں اپنے اندروں میں پڑے ہو، اپنے ڈارک ایجز سے، اس اندھیرے دنیا سے نکلو، اور دیکھو مسلمانوں کو اسپین میں کیسے کیسے تجربات کر رہے ہیں، وہ دیکھو ان کو جو شام میں کیسے تجربات کر رہے ہیں، وہ دیکھو بغداد میں کیا کیا نئے انکشافات کر رہے ہیں، وہ جاؤ سیکھو ان سے۔ تو وہ پینٹنگز بنا کے دیا کرتا تھا، جس سے تبدیلی آئی یورپ میں، ان کا رینیسانس۔ یہ مسلمانوں کی دین ہے یورپ کو، کہ رینیسانس، ان کی تبدیلی اور چرچ کے جو شکنجوں سے یورپ بچا، مسلمانوں کی دین ہے۔ اسی طرح مسلمان انکشافات کر رہے ہیں، یہ 1000 سال آگے یہ قوم چلتی تھی دوسری قوموں سے، آج کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ آج ان کی دین اور ان کی بھیک پر ہم منحصر ہے، اگر یہ ہم کو دے دے تو فلاں ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک سادہ سا پیراسیٹامول ہوتا ہے نا، پین کلر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں نا، کسی کوئی بھی ان پڑھ بھی رہا تو بولتا ہے اگر بدن درد کر رہا، فلاں ہو رہا، پیراسیٹامول لے لو، ہے نا، بولتے ہیں نا۔ ایسا کوئی مسلم ملک نہیں ہے آج دنیا میں جو پیراسیٹامول پروڈیوس کرتا ہے، معلوم آپ، 2 روپے کی گولی ہوتی ہے، بلکہ 2 روپے میں ہول سیل میں 100 بھی گولیاں آتے ہیں، لیکن ایک بھی مسلم ملک نہیں ہے جو پیراسیٹامول جیسی چھوٹی چیز بنا سکے۔ جب امریکہ نے عراق پر صدام کی پہلی جنگ کے بعد جو ہے ایمبارگو لایا، کہا کہ ان کو جو ہے بند کر دو، اس نے ان کو دوائیں دینا بند کر دی، جس سے ہزاروں ہزار مسلمان مرتے رہے سالوں سال تک، معلوم آپ، جو اس نے ایمبارگوز لاگو کیے تھے۔ صرف پیراسیٹامول جیسی دوا نہیں بنا سکتے ہم، جو اتنا عام پین کلر ہے کہ آپ کو اس کا جو ہے دوا 2 روپے میں گولی، 2 روپے میں پتا ملتا ہے آپ کو اس کا پیراسیٹامول کا۔ تو آج ہم ان کی بھیک پر منحصر ہے، وہ اگر دے دے تو ہم زندہ رہیں گے، وہ نہ دے تو ہم مر سکتے، یہ حالت ہوگی ہماری۔ ہم اپنے جو ہے قدموں پہ نہیں، آج گھٹنوں پہ نہیں بلکہ ہاتھوں پہ بھی نہیں، میں کہہ سکتا ہوں بس پڑے ہیں، رینگنے کی بھی طاقت نہیں رہی ہم میں۔ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے دنیا کو چلنا سکھایا، انہیں سکھایا کہ یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف نہیں، انہیں سکھایا کہ سوچو، زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، انکشافات ایجادات کرو۔ اسی طرح الگیبر، کون نہیں پہچانتا الگیبر کو،
دا فادر آف ماڈرن کیمسٹری، جابر ابن حیان. سب جانتے ہیں الگیبر کو. یہ فرق اتنا ہے کہ انگلش نام ان کا الگیبر ہے اور اصل عربی نام جابر ابن حیان. انہوں نے کیمیا کے اندر نئے نئے انکشافات کیے، نئے نئے تجربات کیے اور ایسی بنیادی چیزیں بتائی جس سے آج ماڈرن کیمسٹری جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر اس کی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی. یاد رکھیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے الحزن، آپ یہ نام بھی سنیں گے، نیٹ پر دیکھے ہوں گے آپ نے. ابن الہیثم یہ ایک وہ شخص ہے جس نے جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں فادر آف ماڈرن آپٹکس. آپٹکس ہوتے ہیں نا، چشمے جو لگا رہے ہیں، کیمرے جو چل رہے ہیں، آپ کیمرہ موبائل میں لے رہے ہیں، تمام چیزوں کے یہ بانی کہلاتے ہیں. اس لیے کہ یہ پہلے تھے جنہوں نے سب سے پہلا کیمرہ بنایا تھا، پن ہول کیمرہ. اس لیے کہ انہوں نے یہ یاد کیا کہ روشنی جو ہے سیدھا چلتی ہے، روشنی ٹیڑھا میڑھا نہیں چلتی. انہوں نے پہلی بار انکشاف کیا. جب روشنی سیدھی چلتی ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ جب روشنی سیدھی چلتی ہے اور ایک چھوٹے سوراخ کی طرف جاتی ہے تو اس میں جا کر وہ جو ہے ڈیویٹ ہوتی ہے اور اس کے برعکس عکس سامنے کی طرف بناتی ہے. مطلب اگر کسی سوراخ میں جائیں گی تو سیدھی چیز ادھر عکس الٹا بنائیں گی. اور انہوں نے پہلی بار پن ہول کیمرہ بنایا. یہ کیا کرتے تھے، ایک چادر، ایک کمرہ بناتے تھے جو اندھیرے میں ہوتا تھا، پورا اندھیرا حصہ، اور اس میں ایک باریک سوراخ کرتے تھے جس سوراخ سے جب روشنی آتی تو سامنے کی چیزوں کا عکس اس دیوار پہ الٹا پڑتا، ایک امیج بنتی، فوٹو بنتی سامنے. تو پہلا انہوں نے انکشاف کیا. اور آنکھیں کیسا دیکھتی ہے پھر اس سے پتا چلا، آنکھ بھی الٹی چیز کو سیدھا اور سیدھی چیز کو الٹا دیکھتی، سمجھ رہا. اور اس سے انہوں نے آپٹکس ایجاد کیا جس سے آج انسانیت کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے. چشمہ ہر شخص لگاتا ہے نا فائدے کے لیے. ابن الہیثم کو ثواب جاتا ہوں، انہوں نے ایجاد کیا تھا اس کہ آنکھ کیسے کام کرتی اور اگر کمزور ہو جائے تو کیسے اس کو آپٹکس کے ذریعے، شیشوں کے ذریعے اس کو دیکھنے کے لیے وہ کیا جائے. اسی طرح کیمرے کی ایجاد انہوں نے کی. اور کیمرہ لفظ خود عربی سے آتا ہے القمرہ، جس کا معنی ہوتا ہے اندھیرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہوتا ہے، اس قمر کہتے ہیں، قمرہ. اسی سے کیمرہ لفظ، اسی لفظ کے ساتھ وہ جو عربی سے ہی نکل کر انگلش زبان میں آ گیا کیمرہ. تو یہ مسلمانوں کی ایجادات ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر جن کو آج صرف آہیں بھر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری باپ دادا کی وراثت ہے جو انسانوں نے لے کر اس سے فائدہ اٹھایا، انکشافات کیے، اس پہ تجربات کیے اور اتنے آگے بڑھے. یہ پہلے شخص تھے ابن الہیثم جس نے یہ کہا کہ ہر بار کوئی بات کہہ دے سننا ضروری تھوڑی، ہم خود تجربات کریں گے. اور تجربات اور کرتے رہے اور چیلنج کیا پوری گریک سائنس کو جو تجربات نہیں کرتی تھی. گریک سائنس یہ کہتی تھی کہ آنکھوں میں سے ایک روشنی نکلتی ہے جو چیزوں پہ جا کے لگتی جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا فالتو بات ہے یہ. اگر آنکھوں سے کوئی روشنی نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم چیزیں دیکھ پاتے تو رات میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم؟ انہوں نے کہا نہیں، روشنی ہوتی ہے جو چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں جاتی ہے، نہ کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے. پہلی بار انہوں نے گریک سائنس کو چیلنج کیا، کہا یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور نئے نئے فلسفات دیے، نئی نئی سوچ دی، نئے نئے ایجادات کی، ایسی ایجادات جس سے انسانیت کے کئی فائدے ہوئے. ایک میں خالی رکھنا آپٹکس، فادر آف ماڈرن آپٹکس. اسی طرح الخوارزم، کون نہیں پہچانتا الخوارزم کو، جن کے نام سے الگوریتھم، جو بھی سائنس پڑھا ہو اور بالخصوص سائنس جو ٹیکنالوجی کا ہو، الگوریتھمس ہوتے ہیں نا. ال تو آ گیا تو سمجھ جائیے ہمارے باپ دادا کچھ نہ کچھ ہے. ال آ گیا، لفظ لگا ہوا کہ ہماری دین نہیں ہے. ال لگا ہوا ہوتا ہے نا، الگوریتھمس الخوارزم کی دین ہے کہ انہوں نے کہا کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسٹیپس باندھنا چاہیے. اس کی ترکیب حل یہ ہونا چاہیے، اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4. الگوریتھمس کی شکل دی، انہی کے نام سے منسوب ہے الگوریتھم الخوارزم. اور یہ انہوں نے الجبرا کی بنیاد ڈالی. میں نے کہا نا ال آ گیا تو ہماری دین ہے، سمجھ جانا. الجبرا سبجیکٹ ہوتا ہے نا میتھمیٹکس کا، ایک 4th اسٹینڈرڈ سے شروع ہوتا ہے الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، پھر مختلف بہرحال آگے بڑھتے ہیں شعبے. الجبرا ان کی کتاب تھی. جب ایسے مشکلات آنے لگی کسی چیز کے حل کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب لکھی کہ جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر 3x + 3y = 6، اب یہ کیسا حل کیا جائے، اس لیے کہ نیچے والا ایکویشن ویسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا الجبر والمقابلہ، ایک کتاب لکھی، زبردستی لا کر اس کے مقابلے کو کھڑے کر دو، الجبر والمقابلہ. پھر وہ دونوں کو، اوپر والے اور نیچے والے کو، تینوں کو 3 سے ضرب دے. انہوں نے کہا تو اوپر کا 3 سے ضرب، نیچے بھی 3 سے ضرب، دونوں ہو کے ایک کٹ ہو جاتا ہے سم. پھر تو کہا الجبر والمقابلہ، زبردستی لاؤ، ہے نہیں وہاں، اور اس کو کھڑا کر دو اس کے مقابلے میں. ایک کتاب لکھی اور پورا اس کا حل دیا، جس سے وہ پورا فن الجبرا کہلایا. اس کا معنی ہوتا ہے زبردستی، بالجبر بولتے ہیں نا، یا بالجبر جو عربی میں ہوتا ہے، یا بلجبری جس کو عام زبان میں بولتے ہیں. یہ الجبرا کہ زبردستی لا کے کھڑے کر دو چیزوں کو، ہندسوں کو دوسروں کے سامنے. تو دیکھیے مسلمانوں کی دین ہے. اور پتہ نہیں ایسی اتنی چیزیں کہ مجھے بتانا ممکن نہیں ہے. کچھ آج کی جو انگلش ہے اس کی گواہی دیتی ہے، جو مسلمانوں کی ایجادات ہے ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سب ہے. زینت ہم سب سنتے ہیں، زینت ستارے کو کہتے ہیں، جو عربی لفظ ہے. شوگر ہے، سکر ہے، کاٹن ہے، یہ سب عربی الفاظ ہے. لیمون ہے، لیمبو، لیمن جس کو کہتے ہیں. اور انگنت آپ کو چیزیں ملیں گی جو مسلمانوں کی دین ہے انسانیت کے لیے، یاد رکھیے. لیکن آج ہم تمام نے اس چیز کو یہ کہہ کے چھوڑیے تو عصری علوم ہے. یہ بڑے بڑے امام بھی تھے اپنے مسلک کے،
اور دین کے سمجھ بھی رکھتے تھے, اور ساتھ میں بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں, کوئی اس میں فرق نہیں تھا. ایک مسجد جب ہوتی اس زمانے میں تو مسجد ہوتی تو ایک انسان راحت پاتا, مسجد میں اس کو معلوم ایک لائبریری ہوں گی, ایک مسافر خانہ ہوگا, ایک اسپتال ہوگا, اور ہمارے سیکھنے کے لیے علم کا ایک ذریعہ ہوگا. غیر مسلم بھی آ کر مسجد میں علم سیکھتے, اس لیے کہ مسجد ہی ایک جگہ تھی جہاں علم بانٹا جاتا. یورپ جہاں اندھیرے میں رہتا تھا وہاں مسلمانوں کے شہروں کے اندر اسٹریٹ لائٹس جلتی تھی. یہ ان کی ایجادات تھی, یہ ان کے انکشافات تھے. پھر آج ہم اتنے پیچھے کیوں ہو گئے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا, آج کیوں پیچھے ہو گئے؟ میں اس کی وجہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. عیسائیت نے, کرسچینٹی نے, یورپ نے جب دیکھا کہ پیپسی جو پوپ ہے ان کا بڑا جو رہنما ہے کیتھولک چرچ کا, اگر اس کی بات مانے تو ہم انکشافات نہیں کر سکتے, اور بائبل پر جب تک چلے تو بائبل حکم نہیں دیتی انکشافات کا, اس لیے کہ بائبل میں بہت سی سائنٹیفک غلطیاں ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا بائبل کو جب تک نہ چھوڑے ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم مسلمانوں کو بھی لگا ہاں جب تک ہم بھی قرآن حدیث کو نہیں چھوڑتے ہم بھی اجازت نہیں کر پائیں گے, اور ہم نے بھی قرآن حدیث کو چھوڑ دیا. یاد رکھیے ان کا اور ہمارا اصول الٹ ہے. جب تک وہ اپنی کتاب کو تھام کر رکھیں گے وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے, اور جب ہم اپنی کتاب کو چھوڑیں گے ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اصول ان کے اور ہمارے لیے الٹا ہے. جب تک انہوں نے اپنی کتاب کو تھاما وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکے, جب چھوڑا تو آگے بڑھے. جب تک ہم نے اپنی کتاب کو تھاما ہم دنیا میں آگے رہے, جس دن چھوڑا اس دن سے ذلیل اور خوار ہوئے. یہ معاملہ الٹا یاد رکھیں. تو ہم کو بھی لگا اگر ماڈرن بننا ہے, ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے تو قرآن حدیث کو چھوڑو تو ہوگا, دین کو چھوڑو تو ہوگا. نہیں, یاد رکھیے ہمیں اس کو پکڑنا ہے تبھی آگے بڑھیں گے. اور جو لوگ دین جانتے ہیں وہی تو صحیح انکشافات و ایجادات کریں گے. جو اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں اللہ انہی سے تو پھر کام بھی لیتا ہے. تو آج ہم اس علم میں پیچھے اس لیے کہ ہماری جہالت ہے. میں آخری میں اپنی بات ختم کروں گا ایک چھوٹا سا اسپیچ کا, ایک تقریر کا حصہ رکھتے ہوئے, جو ایک مشہور معروف شخصیت مسز کارلٹن فیورینا, جو کہ ہیولٹ پیکارڈ ایچ پی بہت مشہور معروف کمپنی, سب جانتے ہیں, کمپیوٹرز, پرنٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا ہوتا ہے, ٹھیک. ہیولٹ پیکارڈ کی یہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھی, اور اس خاتون نے ایک اسپیچ دی تھی جو آل کمپنی مینیجرز کی ایک جو ہے میٹنگ تھی کہ پورے کمپنی کے مینیجرز کو جمع کیا گیا تھا, پورے دنیا سے ورلڈ وائڈ مینیجرز میٹ تھی. اس کے اندر یہ سی ای او تھی اس زمانے میں, چیف ایگزیکٹو آفیسر تھی, اس کو اسپیچ کا موقع ملا. اسپیچ اس نے دی 26 ستمبر 2001 کو, اور 11 ستمبر 2001 کو واقعہ ہوا تھا. 26 ستمبر 2 ہفتے بعد سمجھ لیجئے وہ جو ٹوین ٹاور کا واقعہ ہوا تھا وہ 11 ستمبر کا تھا. اس نے 26 ستمبر کو امریکہ میں ایک اسپیچ دی ایچ پی کے پورے آل مینیجرز میٹ کے اندر, اور یہ کہتی ہے, دیکھیے اس کی اسپیچ انگلش میں, میں انگلش میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا کہتی ہے دیکھیے مسز کارلٹن فیورینا. وہ کہتی ہے, There was once a civilization that was the greatest in the world. It was able to create a continental superstate that stretched from ocean to ocean, from northern climes to tropics and deserts. Within its domain lived hundreds and millions of people of different creed and ethnic origins. آگے وہ کہتی ہے, one of its language became the universal language of much of the world, the bridge between the people of 100 lands. Its armies were made up of people of many nationalities, and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. Its architects designed buildings that defied gravity. Its mathematicians created the algebra and algorithm that would enable the building of computers and the creation of encryption. Its doctor examined the human body and found new cures for disease. Its astronomer looked into the heaven, named the stars, and paved the way for space travel and exploration. Its writer created hundreds and thousands of stories of courage, romance, and magic. Its poet wrote of love when others before them were too steeped in fear to think of such things. When other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them and kept them alive. When censors threatened to wipe out knowledge from the past civilizations, this civilization kept the knowledge alive and passed it to others. آگے وہ کہتی ہے, while modern Western civilization share many of these traits, this civilization I am talking about was the Islamic world from the year 800 to 1600 Christian era, which included the Ottoman Empire and the courts of Baghdad, Damascus and Cairo, and enlightened rulers like Solomon the Magnificent. آگے وہ کہتی ہے, although we are often in-depth and although we are often unaware of the in-depthness of this other civilization, its gifts are
very much a part of our heritage. The technology industry would not exist without the contribution of Arab mathematicians. یہ اسپیچ بہت ہمت بہت جسارت کی چیز ہے. جہاں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے یہاں شرما رہے تھے جو واقعہ وہاں ہوا, یہ خاتون جو عیسائی ہے اس نے ڈٹ کر 2 ہفتے بعد ٹوئن ٹاور کے بلاسٹ کے ایک تقریر میں دنیا سے اعلان کیا اور کہا, اور اس نے شروعات یوں کی, ایک زمانہ تھا, ایک قوم گزری ہے جو دنیا میں سب سے بہترین قوم تھی. اب اس نے نام نہیں لیا, سب سے بہترین قوم تھی. یہ وہ قوم تھی جس نے ایک ایسی حکومت قائم کی جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم اور ایک پہاڑوں پہاڑی علاقے اور جنگلات اور تمام دیگر جو ایسی زمینات ان کے پاس تھی. ان کے اس حکومت کے اندر جو ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگ رہتے تھے جو مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے. اس کی زبان دنیا کی جو ہے عالمی زبان بن گئی تھی. اور پھر آگے کہتی ہے یہ ایک جو ہے بہت سی قوموں کے بیچ میں ایک جو ہے تعلقات قائم کرنے کی وجہ بن گئی تھی اس کی زبان. اس کی جو فوجیں تھی وہ فوجیں جو ہے اس کے اندر جو فوجی تھے وہ کئی مختلف ممالکت کے مختلف نیشنلٹی اور ان کے پاس نیشنلٹیز تھے, اور جو حفاظت ان کی فوجیں کرتی, جو حفاظت انہوں نے دی, ایسی حفاظت دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی کسی فوج نے کسی کو دی. اور ان کا تجارت جو تھی وہ امریکہ سے لے کر جو شمالی ہے ساؤتھ امریکہ سے لے کر جو ہے چائنا تک اور تمام بیچ کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. یہ جو قوم تھی یہ جس چیز سے چلتی تھی وہ ان کے خیالات تھے, ان کے شافات تھے, ان کے انوینشنز تھے, ان کے یہ خیال تھے. اس لیے یاد ہے کہ کسی بھی چیز کے بننے سے پہلے خیال اور آئیڈیاز ہی مین ہوتے ہیں, سوچ ہونا پھر اس کے بعد چیز بنتی ہے. کہا یہ قوم جو انکشافات پر چلتی تھی, انوینشنز ان کی جو فطرت میں مزاج تھا, اور وہ کہتی ہے ان کے انجینئروں نے ایسی عمارتیں بنائیں جو زمین کی کشش قوت کے خلاف تھی, بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے. اور اسی ساتھ ان کے جو علم ہندسہ والے تھے, میتھمیٹکس جو جاننے میتھمیٹیشینز تھے, انہوں نے الجبرا جیسے سبجیکٹس بنائے, الگوریتھم جیسی چیز بنائے جو آگے چل کر کمپیوٹر کے بنانے میں اور انکرپشن جس کی وجہ سے آج ڈیٹا سیو جاتا ہے نا آپ کا ادھر سے ادھر, اس کی ٹیکنالوجی ایجاد ہو سکی. آگے وہ کہتی ہے ان کے جو طبیب ڈاکٹرز تھے وہ انسانی جسم کو جانچتے اور نئے نئے علاجات نکالتے ان بیماریوں کے. ان کے جو علم فلکیات رکھنے والے لوگ تھے زمین آسمان میں غور کرتے, وہ تاروں کو نام دیتے, اور وہ ذریعہ بنی آج کے دور کے سیٹلائٹ اور دیگر اسپیس ایکسپلوریشن کا جو آج ہم انکشافات کر رہے ہیں اس کی وجہ بنی. ان کے جو مصنف تھے وہ کتابیں لکھتے تھے, کہانیاں لکھتے تھے, کہانیاں جو جسارت, ہمت, طاقت, قوت کی, محبت کی اور اس طرح کی چیزیں لکھتے. ان کے جو شعراء تھے وہ محبت کے بارے میں کہتے. یہ وہ زمانہ تھا جب دوسرے اس کے کہنے کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈرتے تھے کہ ایسی شاعری ہم کیسے کریں. اسی طرح وہ آگے کہتی ہے جب دوسرے لوگ, سوچنا بھی ان کے لیے خوف تھا. عیسائیت میں سوچنا کہ میں کچھ کروں خوف تھا, اس لیے کہ جب سوچنا بھی محال تھا یہ قوم تو سوچ پر جیا کرتی تھی. ان کے خیالات میں جیتے تھے, مطلب جو سوچتے تھے وہ ایجاد کرتے تھے, یہ اس پہ جیتی تھی. جب دنیا اس چیز پر آ چکی تھی کہ پچھلے قوموں کا علم مٹا دیا جائے, اس لیے کہ چرچ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جتنا گریک علم ہے, گریک نالج ہے, سب جلا دیا جائے. یہ مسلمان تھے, مسلمان امام, اس نے کہا یہ قوم تھی جس قوم نے اس علم کو بچا کر رکھا اس دور میں جب لوگ اس کو مٹانے کے اوپر تلے ہوئے تھے. اس قوم نے اس علم کو باقی رکھا اور دوسری قوموں تک اس کو پہنچایا. پھر وہ کہتی ہے بہت ساری چیزیں جو آج کی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں اس قوم کی دین ہے جو قوم جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کہا وہ اسلامک ورلڈ ہے, اسلامی قوم ہے, وہ مسلمان ہے جس نے 8ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک دنیا کو جو مشعل راہ دکھائی. اور اس کے اندر عثمانی خلیفہ اور بغداد کے جو ہے بغداد, اور اسی طرح شام اور قاہرہ مصر کے جو ہے یہ لائبریریز, کتب خانے, ان کے کورٹس اور ان کی تمام چیزیں تھی اس میں. اور ایسے اچھے حکمراں جیسے کہ سلیمان الکونان جس کو کہتے ہیں, یہ عثمانی خلیفہ تھے, سلیمان دی میگنیفیسنٹ. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کو ملی ہے اس قوم سے, حالانکہ ہم جانتے ہیں پھر بھی ان کے احسان مند ہم نہیں ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے حالانکہ ان کی یہ دین آج ہمارا حصہ ہے ہمارے کلچر کا, امریکہ کے کلچر کا. پھر کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی انڈسٹری آج وجود میں نہیں ہوتی اگر مسلمان سائنسداں نہیں ہوتے. کیونکہ اس کا آئی ٹی سے تعلق تھا, وہ ایچ پی کی سی ای او تھی. اس نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج جس کمپنی کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کسی کا احسان ہے ہم پر, جس قوم نے ہمیں دیا ہے وہ مسلمان تھے. تو اندازہ لگائیے کہ جسارت سے اس نے جو ہے 2 ہفتے بعد جبکہ مسلمان کا نام لینا جو ہے ایک برا بات سمجھی جا رہی تھی, اس میں امریکہ میں اسپیچ دی اور کہا یہ قوم اس طرح سے. تو لوگ ہمیں جانتے ہیں, لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں, سوائے اس کے کہ ہم سو رہے ہیں. لوگ ہم کو جگانا چاہتے ہیں. یہ بات کیا بتا رہی؟ ماضی میں ہمارے آبا اجداد نے
بہت سارے تجربات، بہت سارے انکشافات، بہت سارے کارنامے، چاہے وہ دینی علوم میں ہوں چاہے دنیاوی فن میں ہوں، دونوں میں دکھائے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم ڈٹ جائیں اس چیز پر۔ جو طالب علم اسکول جاتے ہیں، جو بچے اسکول جاتے ہیں، یہ علم بھی ایسے اس نیت سے حاصل کریں کہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، یاد رکھیں۔ اور ساتھ میں والدین جہاں دنیاوی علم سکھاتے ہیں، دینی علم کو اتنے ہی ترجیح دے، بلکہ اس سے زیادہ ترجیح دے کہ میرا بچہ جہاں ایک زبردست حافظ قرآن ہو، وہیں ایک زبردست جو ہے کسی فن کا، دنیاوی فنون کا مہارت بھی رکھتا ہو۔ آج امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جہاں دین میں مہارت رکھتے ہوں وہیں دنیا میں مہارت رکھتے ہوں، چاہے معاملہ پھر دینی کیوں نہ ہو۔ آج بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو، لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس کہ بھائی فلاں کا حل چاہیے، ان کو اس کا حل معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز جو چل رہی ہے ان کو اس کا علم ہی نہیں، وہ چیز کیا چل رہی ہے۔ مجھے شیئرز خریدنا ہے، شیئر مارکیٹ ایسا چلتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم، حرام دکھتا میرے کو یہ، اس لیے کہ شیئر مارکیٹ کیا ہوتا ہے ان کو علم ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں بات کہنے کے لیے اس فن کا علم بھی تو ضروری ہے۔ تو ہمیں اگر دنیا میں رہنا ہے اور دین پر چلنا ہے تب بھی ہم کو یہ دنیا جاننا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر جینا بھی مشکل ہے ہمارا، صحیح علم تک پہنچ نہیں پائیں گے، کیا ہمارے خلاف ہے کیا ہمارے حق میں نہیں جان پائیں گے، اور پھر محتاج ہو جائیں گے، کمتر ہو جائیں گے، بدتر ہو جائیں گے۔ اور جو حالات بہرحال ہو رہی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ علم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے دینی اور دنیاوی، جو آج ہم پر قوم تسلط کر رہی ہے، چاہے جس بھی نام سے ہو۔ آج واقعات آپ کے سامنے بھرے پڑے ہیں، چاہے مثال جو ہے افغانستان کی لے لے، چاہے مثال جو ہے یورپ کے دیگر ممالک کے لے لے، چاہے مثال جو ہے آج کے لیبیا کی لے لے، چاہے مثال جو ہے یمن کے حالات کی لے لے، چاہے مثال جو ہے دیگر مختلف ممالک کے لے لے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں پہ نہیں، اپنے ہاتھوں پہ نہیں، ہم رینگنا بھی بھول چکے ہیں کیسا رینگا جاتا ہے، اس لیے کہ آج ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، آج طاقت ان کے پاس ہے، اس لیے کہ علم پہ وہ حاوی ہے۔ ہم نے دنیا 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 کہہ کر وہ علم چھوڑ دیا جس علم میں انہوں نے آج یہ مہارت حاصل کر لی کہ آج وہ جو چاہے جیسے چاہے انسانیت کو نقصان پہنچاتے، جبکہ امت مسلمہ تو دنیا میں بھیجی گئی تھی انسانوں کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے۔ قرآن تو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر لوگ تم کو پکارے مدد کے لیے تو ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ آج تو حالت کی ہم پکار رہے لوگوں کی ہماری مدد کو آؤ، تو ہم کیا جائیں گے کسی کی مدد کے لیے؟ تو آج علم یہ بنیاد ہے، شرع علم خوب حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو دیجئے، جو عمر ہو جو حال ہو سیکھیے، اسی طرح خوب دنیاوی علم حاصل کیجئے تاکہ کوئی دنیا میں ہمیں گمراہ نہ کر سکے اور آخرت کے اعتبار سے دین میں ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ علم نفع ہی نفع دیتا ہے، علم فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، علم کا کبھی کوئی نقصان نہیں یاد رکھے سوائے اس کی کہ فائدہ دیتا ہے۔ خرچ کیجئے اس کے اوپر، اگر پیسہ لگتا ہے خوب مال اس پہ لٹائیے، اس لیے کہ یہ جائز جگہ ہے جہاں مال لٹا سکتے ہیں۔ لوگ شادیوں میں، بیاہ میں، براتوں میں، فالتو کاموں میں، بدعات میں، خرافات میں مال لٹاتے ہیں، تعلیم کے لیے دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ تعلیم کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیجئے، یہ تعلیم آپ کو پھر بتائیں گی، یہ تعلیم کا فائدہ ہوگا۔ صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، تابعین کے واقعات علم کے لیے اتنے بھرے پڑے ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ میں تمام رکھوں۔ بہرحال علم کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو جانے اور اس کو خوب حاصل کرے، جہاں دین میں مہارت حاصل کرے وہیں دنیا میں مہارت حاصل کرے کہ دونوں طرف کو ہمیں دھوکہ نہ دے سکے، مسلمانوں کو وہ نہ کرے۔ اور علم طاقت ہے، آنے والے زمانوں میں یہی جنگ کا طریقہ ہوں گی، کوئی ہتھیار جا کر آپ کو اٹھا کر نہیں لڑنا ہے، لوگ عقلوں سے لڑیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں زمین پہ کھڑا ہوں ہتھیار لے کے اور کوئی مجھ سے لڑنے آئے گا؟ وہ اوپر سے آپ کو شوٹ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ ایسے پلین سے جو ان مینڈ ہوتا ہے اس میں آدمی بھی نہیں ہوتا بیٹھا ہوا، وہ بیٹھا ہوا اپنے گڈھے میں وہاں سے خالی کنٹرول کر رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے ان سے ہمیں جنگ ہوگی؟ اب عقل کی جنگ ہے، اس کی بات یاد رکھیے۔ تو مسلمانوں کو اس کے لیے تیار ہونا ہے، علم سیکھنا ہے، خوب علم میں مہارت حاصل کرنا ہے، جس طرح سے اسلاف تھے جہاں دین میں وہ مہارت رکھتے تھے، دنیا میں مہارت رکھتے تھے، کھیتی باڑی بھی اب کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا انکشافات کارنامے انجام دیے، اور ایسے ایسے کارنامے جن کو دیکھ کر دنیا جو ہے انگلیاں دبا لیتی ہے اپنے دانتوں میں۔ کیا واقعی مسلمان ایسے تھے؟ کیا واقعی مسلمانوں کو یہ علم تھا؟ کیا واقعی مسلمان اتنا نالج رکھتے تھے؟ جابر ابن حیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر جو مادہ ہوتا ہے، مادے کی جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کو مالیکیول، اس زمانے میں مالیکیول مانا جاتا ہے، ایٹم ہے، پروٹونز، نیوٹرونز اور اس کے بھی پارٹس سب آ چکے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ کہتے ہیں جو مادہ ہوتا ہے، مادے کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ذرہ عربی میں، مالیکیول، ایٹم نہیں ہوتا مالیکیول۔ اگر وہ حصے کو اگر کوئی توڑ پایا، سپلٹ کر دیا، تو اتنی توانائی اس سے نکلیں گی کہ بغداد جیسا شہر ایک جھٹکے میں برباد ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی سوچ تھی، ان کی اتنی اعلیٰ سوچ تھی کہ ایک مادے کو اگر توڑ دیا جائے، ایٹم بم بنتا ہے نا، انہوں نے کہا ایک مادے کو اگر توڑ دیا اس کا سب سے چھوٹا حصہ، تو اتنی اس میں سے انرجی نکل سکتی ہے جو ایک بغداد جیسے شہر کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اندازہ لگائی کتنے آگے تھے وہ۔
وہیں دنیا میں بھی آگے تھے تو دین میں بھی اتنے آگے تھے. کوئی نمازیں چھوڑ کر نہیں بیٹھے تھے, دین کو ترک نہیں کر دیا تھا کہ نہیں بھائی دیندار بنے تو دنیا نہیں ہوتی, دنیا کرے تو دین نہیں ہوتا, دونوں لے کر چل رہے تھے. تو یہ اسلاف نمونہ ہے. ہم کو یہ دونوں علم کو واپس اسی جگہ لا کر اسی طریقے سے حاصل کرنا ہے. ایک طرف دین ہو, دوسری طرف دنیا ہو, دونوں مل کر ہو, پھر وہی زمانہ, وہی خوشیاں, وہی تمام چیزیں واپس لوٹ آئیں گی جو ہماری تھی, ہماری دین تھی اس دنیا کو. بہرحال اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا, ایک نصیحت کے ساتھ کہ ہم خوب علم حاصل کریں دنیاوی, تاکہ ہم کو جو ہے دنیا میں کو گمراہ نہ کرے, اور اخروی تاکہ آخرت کے اعتبار سے ہمیں کو ہمارا عقیدہ برباد نہ کر سکے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہم تمام کو اسی طرح جو ہے اپنی کتاب کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا ہمیں سکھائے, جب تک زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی بھائی نے ایک سوال کیا علم کے تعلق سے کہ بہت سے مسلمان ہوتے ہیں لا علمی کی سے جاتا مسلمان میں دین بار اور ہم کو معلوم ہے رسول تعلیم قرآن میں یہ چیز معلوم ہے, کیا وہ ایسی مر جائے انفاق کر کوئی نہ کیا اسی طرح کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو جاننا ہر کسی کے لیے لازم اور فرض ہوتا ہے, اس معاملے میں اس کی چوک برداشت نہیں کی جائیں گی. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر, تو اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہے, اس لیے کہ میں جس چیز پر ایمان لاتا ہوں اس پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر میں ایک چھوٹا سا میں مثال دیتا ہوں دنیاوی, ایک چھوٹا سا ہینڈ سیٹ خریدتے ہیں آپ, تو اس کا پورا گائیڈ بک پڑھتے ہیں آپ, کیسا چلتا ہے, کیا ہوتا ہے, مینول کیسا ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. گاڑی لیتے ہیں تو اس کا مینول پڑھتے ہیں, ہے نا. کاروں کے ساتھ, ٹو ویلر کے ساتھ مینول آتا ہے, اس کے بڑے بغیر گاڑی نہ چلائے, آپ اس کو پڑھتے ہیں, فلاں ہر جگہ کرتے ہیں. سوال یہ کہ جب دنیا میں پیدا ہوں تو اس کا کیا مینول ہے جینے کا, بتائیے. وہ اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی تعلیمات ہے, اور اگر میں اس سے منہ موڑے رکھوں اور اس جہالت میں مر جاؤں تو یاد رکھیے معافی نہیں ہوتی, اس میں معافی نہیں ہوتی. کوئی اگر یہ غلط فہمی میں ہوگا کہ اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرے تو مجھے معافی مل جائیں گے, تو معافی نہیں ملتی. اس لیے کہ جس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے کتابیں اتاری, جس چیز کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا, پھر ہم تو کلمہ گو لوگ ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کا کلمہ پڑھ رہے اس کے رسول کا, اور ایمان لاتے ہیں قرآن پر, اور اس کے بعد اگر اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے, بالخصوص جو واجبات, جو فرض, جیسے کہ اللہ کی ذات, اس کی وحدانیت, اس کی عبادت کا معاملہ, اس کے ساتھ شرک نہ کرنا, اسی طرح سنت پہ عمل کرنا, اس میں بدعتیں, دین میں بدعتیں ایجاد نہ کرنا, اسی طرح وہ حرام کام جو گناہ کبیرہ جس پر جہنم کی وعید آئی ہے, اگر ہم پھر بھی نہ چھوڑیں تو یاد رکھیے ہماری لا علمی سے آخرت میں ہم بچ نہیں سکتے. یاد رکھیے کہ ہم سمجھیں گے ہم کو معلوم نہیں تھا تو ہم بچ جائیں گے, لا علمی سے ہم بچتے نہیں. اس لیے کہ کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا وہ چیز کے عمل کے بعد ضروری ہے. تو میں نے اور آپ نے جب اسلام کا دعویٰ کیا, مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا, تو یہ علم ہمارے لیے ضروری تھا. ایسے ہی مر گیا تو یاد رکھیے روز قیامت وہ جنت نہیں جا سکتا, اس لیے کہ جانے انجانے میں اس نے ایک ایسی بڑی غلطی کی جس کی معافی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے اس کا علم ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر کوئی ایک دیہاتی انسان شہر میں آ جائے اور کرنٹ کا ہوتا ہے نا, کرنٹ کے ڈی پیز ہوتے بڑے بڑے لگے ہوئے, وہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ بھائی 5000 وولٹ, 10,000 وولٹ, 1 لاکھ وولٹ, 50 لاکھ وولٹ لکھا ہوتا ہے. اگر کوئی بہت ہی جاہل ہو تو وہاں ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیاں بنی ہوئی رہتی, یہ حال ہو جائیں گے, ہاتھ مت لگاؤ اس کو, ہے نا. جیسا کہ ٹوبیکو, تمباکو کے ہر پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے چیونگ آف ٹوبیکو اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ, اٹ میں کاز کینسر, فلاں فلاں فلاں. اگر کوئی انگلش نہیں بھی جانتا تو وہاں ایک بچھو اترا ہوا رہتا, کم از کم علامت کی زہریلی چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے, ہے نا. اسی طرح اب وہ آدمی آئے ایک دیہات سے اور آ کر وہ اس میں ہاتھ ڈال دے, اب تقدیر میں تھا تو سمجھ لیجیے بچ گیا, ورنہ ممکن تو نہیں ہوتا ہے. بچ گیا اور کوئی پوچھے اس سے کیوں ہاتھ ڈالا تھا اندر, تو کیا اس کا یہ جواب درست ہوگا, میرے کو پڑھنا نہیں آتا تو کرن کو سمجھنا نا, میرے کو نہیں لگنا, میرے کو پڑھنا نہیں آتا تو کرن چھوڑ دیں گا, اس کو نہیں, اس کو پڑھنا نہیں آتا, جان دو, چھوڑ دو اس کو, معافی ہے اس میں نہیں. تو اسی طرح شریعت کے کچھ ایسے معاملات ہیں جسے معافی نہیں ہے, آپ کو کرنا ہی پڑے گا, وہ فرض ہے. اللہ کی ذات, اس کے رسول کا معاملہ, قرآن پہ عمل کا معاملہ, اس کا علم حاصل کرنے کا معاملہ, شریعت کا علم حاصل کرنے کا, فرائض پہ عمل کرنے کا معاملہ, حرام سے بچنے کا معاملہ, حلال کی طرف متوجہ, یہ فرض ہے. تو اس کی معافی نہیں ہے. پھر آپ بولے مجھے معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا, سوائے اس شخص کے جس نے شرک کبھی نہ کیا ہو لیکن دیگر معاملات اس تک نہ پہنچے ہو اللہ کے, جیسے کہ سنت رسول مکمل نہ آئی ہو, یا اس کی زبان میں سنت رسول پہ کوئی کتاب ہی نہ رہی ہو, صرف قرآن اس کی زبان میں ہوتا ہے نا. ایسا کہ ایسے علاقے یا ایسے نو مسلم قومیں ہوتی ہیں جن کے زبان میں قرآن اور کتابیں نہیں ہوتی ہیں.
یہ ایک الگ شکل ہے. تو ایسا شخص اگر شرک پر نہ مرے تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اللہ باقی چیزوں میں معاف کرے گا. لیکن بقیہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں عبداللہ عبد الرحمن اور پتہ نہیں سب نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور بتایا جا رہا ہے اسلام تمہارا دین ہے اور فلاں ہے, اور اس کے بعد یہ نہ کرے تو اس کی سخت پوچھ اور پکڑ ہوں گی. کسی نے ایک سوال کیا خواتین سے, کین اے گرل گو اوے فرام ہر فیملی ان آرڈر ٹو اٹین ایجوکیشن؟ کیا ایک خاتون اپنے گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, خواتین جب بھی علم حاصل کریں گے اس کے لیے کچھ شریعت کے حدود کے ساتھ, مردوں کے لیے بھی یقیناً وہ ہے, لیکن خواتین پہ ایک حد جو زائد آتی ہے وہ پردہ ہے. تو خاتون جب علم حاصل کریں گی تو پردے کی حدود کے ساتھ اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا. مرد کے لیے چونکہ پردے کی حدود نہیں ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو اگر خاتون علم حاصل کرتی ہے چونکہ شریعت کا حکم ہے, اور بالخصوص ایسے فن اور ایسے علوم جن کی آج شریعت کو سخت ضرورت ہے, یاد رکھیے سخت ضرورت ہے, اتنی ضرورت ہے اس کی انتہا نہیں, جیسے کہ میڈیسن کا فیلڈ, ڈاکٹرز کی اس امت کو ضرورت تھی, ضرورت ہے اور رہیں گی بھی, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہماری بیماریاں ہیں, ہماری عورتوں کی بیماریاں ہیں, اس کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان خواتین پڑھیں گی, علم حاصل کریں گی, تب تو ڈاکٹر بنیں گی, ضرورت ہے. اسی طرح اور بھی شعبے ہیں, جیسا کہ عورتوں کے لباس کا معاملہ ہے, عورتوں کے لباس سینے کے لیے ٹیلرز چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. اسی طرح عورتوں کی تعلیم کا معاملہ ہے, عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے عورتیں چاہیے ہمیں, ایجوکیشن کا فیلڈ ہے, ٹیچرز بننا چاہیے. تو ایسے بہت سے فیلڈز اور فن ہیں جہاں تو عورتوں کو آگے بڑھ کر حصہ لینا ہی پڑے گا, لیکن پردے کے حدود کے ساتھ, شریعت کے حدود کے ساتھ, شریعت کے احکامات کو توڑ کر یہ کام درست نہیں ہوگا. اب سوال یہ تھا کیا خاتون گھر چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ تو دیکھیے خاتون جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر بغیر کسی محرم کے سفر کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا. تو اس کا محرم اس کو لائے لے جائے, اس کا بھی حق ہے. بہت سے لوگوں نے بیچ میں بڑے اشتہارات اور بڑے جو ہے باتیں لکھ دی کہ تعلیم نتیجہ ہے عورتوں کی بے راہ روی کا, یہ لڑکیاں جو بھاگ رہی تعلیم نتیجہ ہے, یہ فلاں ہو رہی. میں یہ سوال کرتا ہوں جو جاہل لڑکیاں بھاگ رہی ان کو کیا تعلیم ملی؟ تعلیم یافتہ بھاگ رہی, چلو ٹھیک ہے تعلیم وجہ بنی, یہ غیر تعلیم یافتہ بھی تو جاہل لوگ بھاگ رہے ہیں, تو کیا اس میں کس کا دوش ہے؟ والدین کا دوش ہے. تعلیم یافتہ کے پیچھے والدین کا دوش, غیر تعلیم یافتہ کے پیچھے والدین کا دوش, تربیت نہیں دی ہے. تعلیم کو کیوں لا رہے آپ ایک چیز میں؟ تعلیم مت دو لڑکیوں کو, تعلیم دیں گے تو یہ ہوگا. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ تم پیدل چلو گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لہذا پیر کاٹ دو, اس کے پیر کٹے ہوئے رہیں گے تو چلیں گے, ابھی تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, بیوقوفانہ بات ہے نا. اگر کوئی یہ کہے میرے پیر کٹے ہوئے ہیں تو دیکھو میں باہر نہیں جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, تو یہ کون سی بیوقوفانہ بات ہے؟ لہذا تم بھی پیر کاٹ لو, یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. کہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تو بھاگ رہے, تو ایجوکیشن وجہ نہیں ہے. تعلیم تو انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. یہ یقیناً ان کی نظم, تربیت کے نظم میں فالٹ ہے جو تعلیم کے بہانے سے انہوں نے غلط کام کیا. تعلیم مت دو, تعلیم مت دو, ایک مہم چلا دی تعلیم مت دو. اگر آپ عورتوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو یہ فن جن کے اندر ان کی ہم کو سخت ضرورت ہے, لیڈیز ڈاکٹرز, لیڈیز ٹیچرز, لیڈیز جو لیڈیز کے کپڑے سیے, اسی طرح اور بھی بہت سے ان کے مسائل ہوتے ہیں. ایسے مفتیان جو لیڈیز ہو جو عورتوں کے مسائل سے ان کو جواب دے, کہاں سے ملیں گے ہم کو؟ تعلیم دیجیے, اعلیٰ تعلیم دیجیے, پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے عورت بالکل یہ تمام کام کر سکتی. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح بخاری کی روایت ہے, ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت ساری خواتین رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر جاتی, جو زخمی گرتے ان کو اٹھا کر لاتی, مرہم پٹی کرتی, ان کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی, مانو اٹھا کر لاتی. تو گویا یہ میڈیسن میں مہارت رکھتی تھی تبھی تو یہ کام کرتی تھی, مہارت تھی جبھی تو کرتی نا. مرہم پٹی کرنے کے لیے نالج لگتا ہے نا, کیا ڈالنا ہے, زخم کیسا ہے, تیر سے لگا کس چیز سے لگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جنگ احد کے اندر مار لگا, جب اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول جب آئے, چونکہ عورتوں کا یہ کام تھا, پیچھے لے جائے گئے, تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے کھجور کے پتے لیے, اس کو جلایا اور جلا کے اس کی راکھ رسول اللہ کے زخم میں بھر کر اس پہ پٹی باندھی. مطلب وہ نالج رکھتی تھی کہ راکھ جو رہتی ہے یہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھا کام کرتی ہے, زخم کو سکھاتی ہے. تو ان کو نالج بھی تھا ان تمام چیزوں کا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسی ضرورت ہے, تو پردے کا اصولوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کام بالکل خاتون کر سکتی ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا, اس کا بھی تعلق بہرحال علم کی کمی کے تعلق سے ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز چلتی ہے اور پیچھے آ کے سنتیں پڑھتے ہیں, پیچھے آ کے سنتیں پڑھتے ہیں اور دوسری دیگر نمازوں میں بھی کرتے ہیں, تو کیا درست ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب کسی نماز کی اقامت دے دی جائے اس نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی. پھر فجر کی نماز چل رہی, اقامت ہو گئی تو آپ فجر ہی پڑھ سکتے ہیں, باقی نہیں. اسی لیے بہت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, اور وہاں بہت لمبی لمبی فجر ہوتی ہے, تو بہت سے ہمارے ہندوستانی پاکستانی ہوتے ہیں بہت لمبی چلتی ہو, آ کر آرام سے پیچھے کھڑے ہوتے, ایک آدھ آرام آ کے اٹھا کے لے جاتا, چل اندر ادھر یہاں کے نماز پڑھتے کھڑا ہوا ہے,
ادھر نماز چل رہی یہاں کھڑا, تو ہم بولتے ارے کیا گندا آدمی ہے, دیکھو نماز توڑا دیا میری فلاں. وہ بولتا کچھ نماز تو نہیں, چلو ادھر, جہالت تمہاری, وہاں اقامت ہوگی اب کی نماز دوسری, تو اقامت ہونے کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے. اب آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, اقامت ہوگی, امام نے کہہ دیا آپ کو نماز توڑ دینی پڑیں گی اپنی, وہ جا کے اقامت مل جائیے, بعد میں آ کے وہ نماز آپ مکمل کریں. دوسرا یہ کہ فجر میں بھی بہرحال بہت سے لوگ اکثریت کرتے ہیں کہ آرام سے معلوم ہے لمبی ہوتی, فجر عشاء تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے ہر مسجد میں, تو آگے کھڑے تھے بھی لا علمی یاد رکھیے, جماعت, صف بندی کے آداب, صف کے آداب, نماز کے آداب, اس کے فرائض, ہم کچھ سیکھتے نہیں, یاد رکھیے ہر تمام چیزیں بس سنی سنائی دیکھی دکھائی چل رہی ہے. ٹھیک, اب یہ بھی لا علمی کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور پیچھے آ کے ہم کرتے, یہ درست نہیں, یاد رکھیے. ہاں اگر آپ عادی ہے نماز پڑھنے کی, پڑھنا چاہیے موقعہ فجر سے پہلے کی, لیکن ظہر کے پہلے کی بھی 4 موقعہ اسی طرح کی جس طرح فجر کی 2 ہے. فجر کی 2 کو تو اہمیت, ظہر کی 4 غائب. موقعہ ہے, فجر کے لیے خاص تاکید تو کہیں نہیں ہے, ہر موقعہ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے. فجر سے پہلے کی 2, ظہر کی پہلے کی 4, ظہر کی بعد کی 2, مغرب کی بعد کی 2, عشاء کی بعد کی 2, یہ ہوتی ہے کل 12 رکعت. پڑھنا ہے یہ سب کو, لیکن صرف فجر کی 2 کو اہمیت. آ کر امام کچھ بھی کرو آپ آرام سے, حتیٰ کہ قاعدے میں بھی ملا تو آرام سے پڑھ کے قاعدے میں جا کے ملتے ہیں, اس نہیں ہوتی نماز. کوئی بھی نماز جب اقامت دے دی جائے وہی ہوں گی. یہ ایک لا علمی کا نتیجہ ہے. فرائض کے تعلق سے میں بالخصوص تاکید کروں گا, احکامات جو ہے فرائض, اس کا علم تو سب کو ضروری ہے مسلمان. ہر شخص علم حاصل کرے, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کے کیسے ہوتے, کیسے نفی ہوتی, کیسے ٹوٹتے ہیں, توحید کب قائم ہوتی, توحید کے خلاف کب عمل ہوتا ہے, یہ سیکھنا جو ہے انتہائی ہمارے لیے جو ہے زیادہ جو ہے ضروری ہے. اگر کوئی لڑکی علم حاصل کرنا چاہتی ہے, اگر ماں باپ یہ کہیں کہ گھر میں بیٹھیے کہ یہ آج کا زمانہ ٹھیک نہیں, تو اس وقت کیا کیا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ والدین کا کام ہے بچوں کو تعلیم یافتہ کرے, تربیت دے, دین اور دنیا کا علم دے. لیکن اگر واقعی میں آپ کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں جہاں وہ رہتے ہیں, چونکہ آپ نے لکھا نہیں آپ کہاں ہے, کون ہے, کیسے ہے, اس ماحول میں جہاں واقعی میں اگر فتنہ اور فساد ہے, تعلیم حاصل کرنا, تو میں کہوں گا والدین کی بات سنیں گے, تعلیم حاصل نہیں کریں گے. اس لیے کہ آپ کے والدین, آپ کا والد آپ کا ولی ہے, آپ کے ماں باپ ہے, وہ ان کی اطاعت آپ پر پہلے لازم ہے. لہٰذا اگر وہ بنیادی علم آپ کو دے دے, ہو سکتا ہے آپ کو 10ویں پڑھا دیا ہو, 12ویں پڑھا دیا ہو, وہ چاہتے ہیں اس کے آگے نہ ان کی اطاعت ہے نہ حالات ہے. اب جہاں بھی رہتے ہو جو بھی حالات ہوں گے, اگر وہ یہ طے کرتے ہیں تو والدین کو اس کی اجازت ہے. اب آپ گھر میں رہیے, گھر میں رہ کر دینی علم میں مہارت حاصل کیجیے, جیسا آپ دنیاوی علم مہارت حاصل کرتی رہی اسی ترتیب میں دین کا علم حاصل کیجیے. لیکن آپ کو والدین کی اس معاملے میں بات سننا ہوگا. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سے لوگ پچھلے زمانے میں دنیا میں بھی آگے تھے, دین میں بھی آگے تھے, لیکن آج جب ہم دین کے لیے کوئی کام ٹیکنالوجی استعمال کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے, ٹھیک, یہ تو دنیا کی کام ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ حرام کے فتوے یا دیگر کرتے ہیں. دیکھیے شریعت میں کچھ اصول ہے, اگر کوئی ٹیکنالوجی شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا ایک ذہن ہے, کیا ذہن ہے, کچھ بھی نیا ہوا تو یہودیوں کی سازش ہے, کچھ بھی ہونے دو. موبائل ٹاورز لگ رہے تھے پہلے بیچ میں جب نیا نیا, یہودیوں کی سازش ہے, کام مسلمان ہے پورا معلوم ہو جائیں گا. تو غیر مسلم بھی کہاں معلوم ہو جا رہا ہے, ان کو صرف مسلمان کا معلوم ہو رہے, سازش ہے بولے. یہ گاڑیاں جب نہیں آئی تھی بولے سازش ہے بولے. کیوں سازش ہے؟ اور پتہ نہیں کیا کیا قصے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی. سازش, ہر چیز کو یہودیوں کی سازش کہ بولے مسلمان پہلے لنگی پہنتے تھے, لنگی. میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقتاً کیا لباس اس زمانے میں لوگ پہنتے ہیں, اس کے تعلق تفصیلات نہیں آتی ہیں بہرحال. لیکن لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں, سعودی عرب میں لوگ پہلے لنگی پہنتے تھے, پھر یہودیوں نے شر کیا اور سائیکل بنا کر لا کر دی. اب جب سائیکل چلائے تو لنگی میں کہاں چلا سکتے سائیکل, تو پھر پینٹ لا کر دی, لو پینٹ پہنو اور سائیکل چلاؤ. دیکھیے شر. تو سائیکل کا آنا, ٹیکنالوجی اس زمانے میں ڈرائیونگ کی تھی, سائیکل آئی نا سب سے پہلے, سائیکل آئی, پھر ٹرائی سائیکل آئی, اس کے بعد پھر موٹر سائیکلس آئی, پھر کاریں بنی. تو سب یہودیوں کی ہر چیز سازش, ہر چیز سازش. کچھ ہوا کہ سازش, بس سازش کے علاوہ نہیں. یہ خود ایک سازش ہے کہ اتنی سازش ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, کہ ہر چیز میں سازش ہے, ہر چیز. کچھ ہوا کہ سازش, کچھ ہوا کہ سازش. تو اس سازشوں سے ذرا باہر نکلیے. اگر یہ ٹیکنالوجی سے مجھے نقصان ہو رہا ہے تو دوسرے بھی تو استعمال کریں نا. صرف میرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بنیں گی, دوسرا کیوں استعمال کریں گے, ہے نا, ہر چیز میں. اور امت کو ایسا پورا جوش دلانا, کیا تم غلط, ہر کام غلط کر رہے ہو, ہر چیز میں سازش ہے, ہر کام غلط کر رہے ہو, ہے نا. بیچ میں آگے اخبارات نے بھی اس کو شائع کرنے سے گریز نہیں کیا, حالانکہ ایسے اخبارات بیچ نیشنل لیول پر بھی چلتے ہیں, لیکن ان کی بھی مت ماری گئی تھی. ہیلو بولنا حرام ہے, ہیلو بولنے کا معنی ہوتا اے جہنمی. اب اگر کوئی اس کے خلاف ذرہ بھی بولے کہ یہ کہاں سے آیا, تم بھی لگتا ان کے گروپ میں, تم خلاف بات کر رہے ہیں ہمارے. میرے بھائی, تو نے ایک لفظ کو کہا کہ حرام ہے, اس کا معنی جہنم ہوتا ہے, تو کس ڈکشنری میں لکھا ہیلو کا معنی جہنم رہتا؟ نہیں, یہ ان کی کوڈنگ ہے. تو یہ کوڈنگ کے لیے تم کب شامل ہوتے ان کی گینگ کے اندر,
جو تم کو معلوم ہوا کہ اس کا معنی جہنم ہوتا. اچھا ہم تو ایک دوسرے کو ہیلو بول رہے ہیں, وہ یہودی ایک دوسرے کو ہیلو بول کے جہنمی بول رہے, وہ کیا دوسرا بولتے ہیں ایک دوسرے کو؟ وہ بھی تو ہیلو بولتے ہیں نا, یہودی بھی ہیلو بولتا ہے, عیسائی بھی ہیلو بولتا ہے, ہندو بھی, تو کئی کچھ سب ایک دوسرے کو جہنمی بولیں گے. تو علم نہیں ہوتا, سورش بس, ارے ہر چیز غلط ہو رہی, جو پہن رہے غلط, جو اوڑھ رہے غلط, جو بول رہے غلط, جو چل رہے غلط, جو کھا رہے غلط, ہر چیز غلط, بس سازش. اتنی سازشیں نہیں ہوتی, اتنے رکامی قومیں نہیں کہ ہر چیز میں سازش رچے. ان کی سازش, ان کی سازش یہودی, تو بس یہ ہے ٹیکنالوجی ہے یہودیوں کی سازش. موبائل آیا سازش تھا, موبائل ٹاور ہے سازش ہے, گاڑیاں آئی سازش ہوئی, سائیکل آئی سازش ہوئی, جو آتا تو اس کو غلط نہ سمجھے. آپ پہلے انالائز کر لیں اس کے فائدے نقصانات کیا ہوں گے, اس کے مطابق آپ فتاوی دیں کہ کیا درست ہوگا اور کیا درست نہیں ہوگا, کیا استعمال کرے کیا نہ کرے, اس چیز کا صحیح استعمال کیا ہوگا, اچھے سے غلط کیا ہوگا, پہلے سے بتا دیں. کمپیوٹر آیا بتا دیجیے صحیح حلال اور حرام استعمال کیا ہوگا, ختم. سازش بول کے مکمل اس کو بین کرا تو مشکل, ریزرویشن کیسے کراتے پھر آپ جا کر, سازش ہوتا, وہ بھی کمپیوٹر پہ ہو رہا. گورنمنٹ آفس میں جا رہے کمپیوٹر ہو رہے, گھر پہ جا رہے ہر جگہ کمپیوٹر, بچے کو تعلیم دلا رہے اب تو کمپیوٹر کیا, پھر سازش میں ڈال دیے, پیسہ دے کر سازش سکھا رہے اس کو آپ. ہر چیز میں سازش نہیں ہوتی, تو اس چیز کو سمجھے, جدید ٹیکنالوجی کے نفع نقصان کو جانے, اور اس کے بعد جو ہے اپنی بات کہے, اپنی بات اس پر رکھیں. دوسرا سوال کا حصہ یہ تھا کہ جو لوگ حلال روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ان کو بولتے ہیں بھائی یہ دنیا چھوڑ کر دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالو. تو میں نے اسی لیے شروع میں کہا یہ لا علمی ہے کہ دین اور دنیا میں ہم فرق کرتے ہیں. حلال روزی کمانا فرض ہے, تو اگر ایک آدمی حلال روزی کمانے مشقت میں پریشان ہے, یہ بھی ایک فریضہ ادا کرا, اس کا بھی ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی. جب انہوں نے وہ حدیث بیان کی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی, بتاؤ اس کی دلیل دو. تو انہوں نے کہا میں نے فلاں فلاں وقت یہ حدیث بہرحال اللہ کی سنی. تو کہا کیسی عجیب بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تم نے حاصل کی اور سنا, ہم لوگ تو تجارت میں لگے رہے تھے, اللہ ہم کمانے میں لگے تھے, تم یہ کر رہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں لگا ہوا تھا اور تم دین میں لگے ہوئے تھے. کہا کہ میں اپنی معیشت میں پریشان تھا, اس حلال روزی کمانے میں تھا, اور تم کو وقت مل گیا جو اللہ کے رسول کی صحبت حاصل کر کے علم حاصل کر لیا. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں دنیا پرستی میں تھا اور تم دین پرستی میں لگے تھے, نہیں. تو گویا حلال روزی کمانا بھی دین کا حصہ ہے. اب ہمارے پاس دین دنیا کو الگ کر کے مصیبت کیا ہوتی ہے, ایک آدمی اگر حلال روزی کما رہا تو اس کو ہمیشہ ایک تکلیف ہوتی ہے ذہن میں دین پہ نہیں چل رہا, میں دین پہ نہیں چل رہا, میں دین پہ نہیں چل رہا, دین کا وقت نہیں دے رہا, دین کے لیے وقت نہیں نکال رہا, دین کا کام نہیں ہو رہا. اور اسی پریشانی میں وہ کیا کرتا ہے, پھر اب ڈما بولے جاب کو, مہینے میں اتنے دن ڈما دیتا اور دین کے کام کے لیے نکل جاتا. پھر وہ دین کے کام کے لیے جاتا آتا, پھر وہ تھوڑے دن بعد دو چہرے والا آدمی بن جاتا کہ اس کا پھر دنیاوی چہرہ بدل جاتا اور دینی چہرہ بدل جاتا. یہاں گناہ کرتا ہو باقی دن, وہاں جا کے اس کی معافی مانگ کے آتا, پھر گناہ کرتا یہاں, پھر معافی مانگ کے آتا, چاہے مہینے میں کچھ دن, سال کے کچھ دن, زندگی کچھ دن لگا کے وہ معافی مانگ کے ادھر کرتا. تھوڑے دن بعد آپ دیکھیے جو لوگوں میں کوتاہی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, عہدی پنا ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے پھر یہی طریق اور راستہ بن جاتا ہے. کھانا پینا پھکٹ مل جا رہا ہے, لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤ, گھر بار کو چھوڑ دو, تم کھا لو, بیوی کو کام کر لو, تم فلاں کر لو, بچوں کو یہ کر لو, سودا سلوف اللہ بھیج دیں گا, فرشتے لا لیں گے, مصیبت آفات وہ سب ڈیل ہو جائیں گی, بیماریاں وہ سب ہو جائیں گا, بس تم یہ کرو. اور اس کو عہدی پن سوار ہو کے قوم پوری جو ہے جس کو ہم کہیں گے حلال روزی کمانے کے بدلے ان میں سستی اور عہدی پن آتا ہے, یاد رکھیے. تو یہ درست نہیں ہے. اگر وہ حلال روزی کما رہا ہے تو آپ یہ کہیے ماشاءاللہ تم حلال روزی کماتے ہو, یہ بھی دین کا ایک فریضہ ہے, لیکن کچھ اور اضافی علم کے لیے اگر وقت ملے تو آ جایا کرو. لیکن وہ اس کی دنیا نہیں ہے, وہ بھی اس کا دین کا حصہ ہے, وہ بھی دین ہے اس کا. اور توکل کے ایسے واقعات سناتے ہیں اللہ پر بھروسے کے جو کتاب و سننے سے ثابت نہیں ہوتے, خود ان کی زندگی میں خود عمل نہیں کرتے. ایک بار ایک صحابہ اور کہا, ایک آدمی بیٹھا تھا, وہ گھر کو رنگ کرا رہا, اپنے اس کا پینٹ ہو رہا, اسے گھر کو ہزاروں روپے کا اس کی دکان کھلی, لاکھوں کا سامان ہے. اس کو آگے کہا کہ یہ تو دنیا ہے, کیا لگے ہو اس میں, پھنسے ہوئے, چلو دین کے لیے کچھ کرو. حالانکہ گھر رہنا, اچھا گھر بنانا کوئی حرام نہیں شریعت میں. تو کہا یہ کیا دنیا میں لگے, دین کے لیے کچھ چلو. اس نے کہا بھائی سامان پڑا ہے, دکان کھولیے, اللہ بھروسے چھوڑ دو, بس یہ سب اللہ حفاظت کا توکل. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. اور وہ جب نکل کے مسجد تک گیا تو یہ جناب جس نے توکل کر کے لائے تھے چپل اتار کے اٹھا کے رکھنے لگے. اس نے کہا واہ بھائی واہ, تیری 25 روپے کی چپل کے لیے اٹھا کے رکھ رہا حفاظت ہے, میری لاکھوں کی دکان پہ توکل. 25 روپے کی چپل اٹھا کے رکھ رہا, باہر کیوں نہیں چھوڑا مسجد کے, اٹھا کے اندر رکھ رہا, اور میرے کو لاکھوں کا مال بول رہا توکل پہ چھوڑ کے. واہ واہ واہ, یہ غیر شرعی توکل ہے. اللہ نے ایسے توکل کو حکم دیا, مال چھوڑ دو دکان میں اور جا کے توکل کرو, اونٹ کو چھوڑ دو خالی. رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ توکل ہے, یہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور نماز کے لیے آؤں؟ تو کہا نہیں, اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر کے آ, حفاظت کرو, دکان بند کرو, پھر چلنے توکل. تو خامخواہ کی توکل اور خامخواہ سے جذبہ جگاتے امت کے اندر کہ تم دین پر نہیں ہو, دینداری کے لیے تمہیں وقت نکالنا ہوگا. اور پھر وہ آدمی کا دو چہرے بن جاتے ہیں, دینی چہرہ الگ جو آپ کو ملے گا تو آپ بولیں گے بھائی دین میں تو اس سے بڑھ کر نہیں, اور جب دنیا داری میں دیکھیں تو بولیں گے اس سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں.
اس لیے کہ مسجد میں ہے تو سچ بول رہا ہے، احترام کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، جب اس کے بزنس سے ملے تو دھوکے باز ہے، گالیاں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو یہ چہرے بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، وہ دین ہے، یہ بھی دین ہے، حلال روزی کمانا، تعلیم حاصل کرنا بھی دین ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی دین ہے، اس کا بھی ثواب ہے، دنیا کے اندر کچھ یہ سب دین کا حصہ ہے۔ مومن کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس کی آخرت کے لیے یا تو ثواب دے یا تو گناہ کی باعث ہے نا، کچھ بھی کام۔ تو اسی طرح ہر چیز دین کا حصہ ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی سے صحبت کرو اس کی بھی نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس عمل سے بھی ہم کو نیکی ملتی ہے، جبکہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ کہاں اس کا بھی اس لیے کہ اگر تم زنا کرو سزا دیں گے، اسلام سزا دیتا ہے، تو کہاں زنا کرو سزا، تو کہ اب زنا کرے تو سزا ہے، تو جائز طریقے سے کرے تو ثواب بھی ہے، لیجیے یہ بھی ثواب۔ آپ کسی کو کھانا کھلا رہے یہ بھی ثواب۔ رسول نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ کوئی ڈال دے محبت سے، یہ بھی ثواب۔ کسی اور انسان کو کھلا دے، محتاج ہے، معذور ہے، بیکا سے بے سارے ثواب۔ تو ہر چیز دین ہے، یاد رکھیے۔ مومن ہر کام جو بھی کرتا ہے یا تو ثواب دیتا ہے یا تو عذاب دیتا ہے۔ جو نیکیاں ہیں یہ سب دنیا میں ہوں گی اور یہ سب دین کا حصہ، یاد رکھیے۔ تو اس کو فرق کر کے اپنے آپ کو ہم ظلم میں نہ ڈالیں۔ اس نے ایک سوال کیا، بچے آپ کے پروگرام سے واپسی پر سو جاتے ہیں اور فرض کی نماز اور کبھی ظہر کی نماز بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں، ٹوکنے پر وہ بحث کرتے ہیں، لوگ سمجھیں۔ دیکھیے میں اس سے پہلے بھی کئی بار اور اس بار بھی میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے فرائض کو پورا نہ کر سکے تو یہاں یہ نفل یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنا افضل ہے یہاں آنا، تو میں کہتا ہوں اگر آپ کو علم ہے تو اعتکاف کیجیے، افضل ہے، علم نہیں ہے تو یہاں یہ افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اسی طرح فرض اور ظہر، فجر اور ظہر تو فرض ہے، سوال ہی نہیں آتا کہ ایک نفل عبادت کے لیے کبھی بھی آپ اس عمل کو چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ سے فجر نہیں ہوتی ہے، ظہر چھوٹ رہی ہے، تو میں کہوں گا آپ بالکل گھر پہ رہیے، یہاں بالکل قطعاً مت آئیے، اس لیے کہ وہ فرض ہے۔ یہ نفل کام ہے کہ آپ علم سیکھ رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں، تو فرض جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، چھوڑا نہیں جا سکتا ایک نفل عبادت کے لیے۔ یہاں آنا یہ سیکھنا نفل ہے۔ تو اگر کسی کی فجر جاتی ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے نیند نہیں ہوگی صبح اور میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو مہربانی کر کے یہاں نہ آئے، یا اتنی دیر آ کر بیٹھ کے چلا جائے جتنی دیر وہ جاگ کر صبح اٹھ کر اپنی نمازیں پوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی کہے میرے روزے چھوٹ جا رہے ہیں یہاں آنے سے، تو بالکل واللہ آپ مت آئیے یہاں، اس لیے کہ فرض چھوڑنے والا ایک نفل عبادت کرنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ میں نے دو سوال کیے، ایک یہ کہ امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں تو عصا رکھتے ہیں، ڈنڈا رکھتے ہیں بغل میں، اس کا کیا ہے؟ تو یہ سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایک جھاڑ تھا کھجور کا جس سے ٹیک لے کر آپ خطبہ دیتے، تو یہ سنت ہے، اور تمام لوگ جو ہے کوشش کریں کہ اس سنت کو اپنا سکتے ہیں، یا تو بغل میں رکھیں یا تو ہاتھ پہ پکڑے، یہ سنت رسول ہے۔ اور بیچ میں جو بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبوں میں فرق کرنے کے لیے بیچ میں بیٹھتے، پہلا خطبہ دیتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، بیٹھ کر اٹھ کر پھر معاشرے حالات کے اعتبار سے کچھ نصیحتیں واعظ کرتے، تو وہ فرق کرنے کے لیے رسول اللہ بیٹھتے، یہ بیٹھ کر خطبے میں اٹھنا یہ بھی بہرحال جو ہے سنت ہے۔ بھائی نے دوسرا سوال کیا تھا کہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں لوگ اشارے سے سلام کرتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے اگر وہ سلام واقعتاً کرتے ہیں تو وہ سلام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب ظاہر سے سفر میں ہے، گاڑی پر ہے، نہ آواز آ سکتی ہے نہ کچھ ہے۔ اگر دور سے وہ سلام کرتا ہے اور یہ اشارہ سلام کا ہے جس پہ سلام کرنا پڑے گا، عثمان نے تو خامخواہ کیا کوئی سلام نہیں، اور بیچارہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام، کتنا اچھا بچہ سلام کرتا، سلام کیجیے السلام علیکم دل میں، اور اشارہ کیجیے، اس لیے کہ بہت دور ہے نا، جا نہیں سکتا، تو بالکل اگر ایسا کرتا ہے تو بالکل آپ جواب دیجیے، یہ سلام بھی سلام ہی ہوگا۔ اس میں بھائی نے ایک سوال کیا، علم اور عمل کا کیا رشتہ ہے، اور علم جب عمل کو آواز دیتا ہے اور نہیں پاتا تو واپس چلے جاتا ہے، اس کا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے علم جو ہے اور عمل کا یہ رشتہ یہ ہے کہ عمل علم میں شامل ہے، یاد رکھیے جو ہے عمل علم میں شامل ہے، مطلب ایک مومن جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ عمل کرتا ہی ہے، اسی کے لیے تو وہ علم حاصل کرتا ہے۔ پیسہ آپ نے کمایا تو کیوں کمایا؟ جمع کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے؟ جمع تو وہ کرتے ہیں جو آپ کو زائد ہوتا ہے، خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ علم اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے۔ دوسرا یہ محاورہ انہوں نے کہا کہ علم آواز دیتا ہے، عمل آواز دیتا ہے، علم کو اگر آواز نہ آئے تو پھر چلا جاتا ہے، تو بہرحال میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کسی کا علم ضائع ہو جائے گا عمل نہیں کرنے سے، لیکن یہ ضرور کہوں گا اگر عمل میں نہیں لائیں گا تو دھیرے دھیرے کوتاہی آ کر وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ انجینئرنگ کس نے پڑھا، میڈیسن پڑھا، عالمت کیا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، فتاوے نہیں دیا، اس پہ کام نہیں کیا، کتاب و سنت بعد میں نہیں پڑھی، تو دھیرے دھیرے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے سے وہ علم ناقص ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور علم میں یاد رکھیے عمل شامل ہے، ہم کو علم اور عمل دونوں ہی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے تب تک نہیں ہٹیں گے اللہ کے سامنے جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے، اس میں سے ایک ہے علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ تو دونوں کرنا، علم حاصل بھی کرنا، عمل دونوں ساتھ ہوتے، لازم ملزوم ہے، ایک ساتھ ہی ہوں گے، تو علم بھی حاصل کرنا ہم کو، عمل بھی کرنا ہے۔
کسی نے ایک سوال کیا، کچھ لڑکیوں کو اتنا تکبر رہتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جس پہ ہر چیز عطا کی، زینت وغیرہ، اور ان کو گھمنڈ رہتا ہے، سامنے والوں کی اہمیت نہیں لیتے، ہم ان کو کوئی دینی معلومات دے تو وہ اہمیت نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں کرتے ہیں، تو ان بات کا یعنی دینی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے معاملے میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے، آگے وہ کہہ رہے اگر کوئی انسان دیکھے میں خوبصورت ہوں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی خوبصورت ہوں، اور ہم اگر ان سے بات کریں تو تکبر کرتے ہیں، تو ان کے معاملے میں کیا ہوگا؟ تو بہرحال سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، انسان کو تکبر کسی بھی چیز کا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا تکبر نہیں ہونا چاہیے ہم کو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، کب چھین لیں گا نہیں جانتے۔ قارون کو اللہ نے مال دیا، کہا زکوٰۃ دو، کہا یہ تو میں نے اپنے محنت سے کمایا، اللہ نے اس کے مال کے ساتھ دفن کیا، جب زمین میں دھسنے لگا تو پھر کہنے لگا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، کہا اب کوئی فائدہ نہیں، وہ اسی حالت میں دھسا دیا گیا۔ تو تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا خوبصورتی اور تمام دیگر دنیاوی سہولتیں، مال و دولت، تکبر کی چیز نہیں، اللہ کی نعمت ہے، بلکہ زیادہ شکر ادا کرے دوسروں کے مقابلے میں وہ۔ اور دوسرا یہ کہ خوبصورتی کا پیمانے ہر قوم کا، ہر مزاج، ہر آدمی کا الگ ہوتا ہے، تو کسی کو آپ خوبصورت ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو، ضروری نہیں ہے دوسرے کے لیے خوبصورت ہو۔ خوبصورتی کے پیمانے بدلتے ہیں وقت سے، حالات سے، قوم سے۔ کسی کے لیے کھڑی ناک خوبصورت ہے، کسی کے لیے چپٹی ناک خوبصورت ہے، نہیں ہے، دبی ہوئی ناک۔ ایسا کہ آپ جائیں گے عرب علاقوں میں یا فلسطین کے یا دیگر تمام علاقوں میں، عرب کھڑی ناک کے ہوتے ایک دم، تو کھڑی ناک سے کوئی ان کا تعلق نہیں، سب کی کھڑی تھی، کیا خصوصیت ہے، لیکن ایک تھوڑا دبی ہوئی ناک کا رہا تو سب دیکھتے اس کی ناک کو، اسپیشل ہے نا، سب میں الگ دکھتی ہے، تو ان کے نزدیک دبی ہوئی ناک خوبصورتی ہے۔ افریقی لوگوں کو دیکھیے آپ، تو گھنگرالے بال سے پریشان رہتے ہو، سیدھے بال کو خوبصورتی سمجھتے، کیا سیدھے بال ہے آپ کے ماشاءاللہ۔ اور یوروپین کو دیکھیے، اپنے بالوں کو مشین لگا کے گول کرتے ہو، کہ تو ان کے پاس گول بال خوبصورتی ہے۔ تو خوبصورتی کے پیمانے بدلتے ہیں وقت قوم حالات سے۔ کسی کے نزدیک پتلے ہوڑ خوبصورتی ہے، کسی کے نزدیک موٹے ہوڑ خوبصورتی ہے، کسی کے نزدیک دبلا ہونا خوبصورتی ہے، کسی کے نزدیک خوب موٹا ہونا خوبصورتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تو خوبصورتی آپ کو ایسا لگتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ خوبصورتی کیا دلیل بنے گی تکبر کی؟ ایسے کئی خوبصورت لوگ آئے اور گئے اور برباد ہوئے۔ ام جمیل کا واقعہ سنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، چاچی تھی، وہ تکبر کرتی تھی، ایمان نہیں لائی، جہنم میں جلیں گی، اس کی خوبصورتی کوئی فائدہ ہوگا؟ ابو لہب، آپ دیکھیے آنکھ کا انگارہ، اس کو ابو لہب، اس کے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا، اتنا خوبصورت تھا، ہنستا تو لال ہو جاتا آنکھ کے جیسا، جہنم میں جلیں گا۔ اس کے برعکس بلال، کالے ہیں، حبشی ہے، موٹے ہوٹ والے، نسل کا پتہ نہیں، معاف کرنا خاندان کا پتہ نہیں کون ہے، جنت میں جائیں گے اس کے مقابلے میں۔ تو گورے اور کالے سے ہوتا کیا؟ اصل تقویٰ ہے معیار۔ اور تکبر اگر ہو، اللہ نے کسی کو اگر مثال کے طور پہ دنیاوی خوبصورتی جو مانی جاتی دے دی، تکبر کرے، تو یہ تو نعمت ہاتھ سے ضائع کیا اس نے اپنے، بہت جلد اللہ اس کو جو ہے زمین پر لا کر پٹکیں گا، یاد رکھیے۔ متکبر کی سزا یہی ملتی ہے، اس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، یاد رکھیے۔ متکبر کو اللہ آخرت میں تو جو دیں گا چوٹیوں کی مانند بنائیں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں آخرت میں متکبر لوگ چوٹیوں کی مانند ہوں گے، اس لیے دنیا میں اکڑتے تھے، لیکن دنیا میں بھی ایسا پٹکتا ہے، جتنے متکبر تھے دیکھیے ان کی زندگیاں برباد رہتی ہے، پریشان حال رہتے، پیسے پہ تکبر کیا غربت کی زندگی گزارتے آخر وقت، خوبصورتی پہ تکبر کیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مار لگتا ہے، جل جاتے ہیں، پورا اللہ برباد کر دے۔ خوبصورت تکبر مت کیجیے، نعمتوں پہ شکر ادا کیجیے، اللہ دیا ہے، اللہ سے پناہ مانگیے کہ اس کو نظر نہ لگے۔ معاملہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم خوبصورت ہیں، ہمارے پاس مال ہے، یہ نہیں ہونا۔ اور ایسے لوگ جن کو آپ دین سمجھائیں، اگر وہ مذاق اڑائے تو تب آپ ان کو دین میں سمجھائیے، اس مجلس سے نکل جائیے۔ یہ ہماری بھی غلطی ہوگی کہ ایسے متکبرین کو ہم دین سمجھائیں، جب وہ تکبر سے نیچے آ جائے تب سمجھائیے، ورنہ ہو سکتا ہے تکبر میں وہ غیر غلط بول دے، کفر کی بات کہہ دے، شرک، تو ہمارا بھی کام حکمتاً نکل جائیے اس محفل سے، بعد میں اکیلے مل کے سمجھے، تو اکیلے میں آدمی پھر سمجھتا ہے، پھر بتائیے یہ خوبصورتی، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے بیٹا، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو، تکبر کے اس میں جو اس کو مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے آج خوبصورتی دی، کل ہو سکتا ہے چھین لیں۔ ٹھیک ہے، بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم کوئی حدیث پہ عمل کرے جو ہم تک آئے تو لوگ بولتے ہیں یہ اس کی ترجمہ اور سمجھ غلط ہے، تو ہمارے عالم صاحب کے پاس چلو۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ حدیث تو ایک ہی ہوں گی، ترجمہ تو کہتے ہیں نہیں، سب نے اپنے اپنے الگ مقصد ترجمہ کیا۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ایسا بہت کم ہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے کسی حدیث کا ترجمہ کیا ہو، بہت کم ہوا ہے، کیا لوگوں نے، اس میں بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں، لیکن اکثر جو تراجم ہوتے ہیں حدیث کے، یقیناً وہ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جو محدثین کرتے ہیں، تو لہٰذا جو شرح آ جاتی ہے حدیث کی، سمجھو ایک حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی نہیں سمجھ میں آ رہی،
اس کی شرح میں چلے جائیے, اس کی شرح میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. آپ کو کوئی ترجمے میں گڑبڑ ہوئی تو آپ تھوڑا سا عربی لغت کی طرف جائیے. خواہ کی بتانا کہ ہر چیز جو تم حل کرے غلط ہے. اب ایسے آدمی سے آپ پوچھیے جو بول رہا ہے کہ آپ جو ترجمہ پڑھے فلاں کتاب کا غلط ہے, آپ کا ترجمہ دیجیے, دیکھ کبھی نہیں دیں گا وہ, تمہارا بس غلط ہے. تو یہ کون سی بات ہے بس میرا غلط ہے, آپ بتائیے اب کیا کروں صحیح عمل, وہ نہیں بتاتے ہیں. اور جو وہ بتاتے ہیں وہ ترجمہ خود ان کو علماء نے نہیں کیا ہوا رہتا ہے. نہیں اس کا معنی یہ ہے بھائی کس عالم نے آپ کے کیا, تو بولتے وہ کسی نے نہیں, وہ ایسی سمجھ ہوں گی فلاں ہوں گی. تو لہٰذا آپ کیا کیجیے, ہر معاملے میں پہلے اس کو دیکھیے کہ وہ ترجمہ درست ہے کیا, جس کے لیے آپ فوراً عربی لغت اٹھائیے, کراس ویریفیکیشن کر لیجیے عربی میں کیا معنی ہے, شرعی اصطلاح میں کیا معنی ہے, آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد اگر وہ کہے پھر بھی غلط ہے تو آپ ترجمہ کر کے دیجیے بولنا. اور کبھی بھی بہت بڑا اختلاف کبھی نہیں پائیں گے ترجموں کے اندر بھی آپ, سوائے اس کی کہ خواہ جن لوگوں کو سورج سے تماشا کرنا ہے, بڑا بتانا ہے, ہوا بنانا ہے کہ بہت خطرناک ہوگا, یہ لوگ کچھ بھی پڑھ لے رہے, کچھ بھی عمل کر رہے, بقیہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی. علم والا آدمی تحقیق کرتا ہے, تحقیق کر کے انشاءاللہ اس پہ عمل کرتا ہے. بس آخری سوال تھا, آپ نے ابھی جن سائنسدانوں کے نام, جن مسلم ہستیوں کے بارے میں بتایا ہے, ان کے نام آج کی کتابوں میں کیوں نہیں آتے؟ تو بہرحال آج کی کتابوں میں مسلمانوں کے نام اس لیے نہیں آتے, اس لیے کہ مسلمانوں نے خود ان کے نام نہیں یاد رکھے, تو دوسرے کیوں نام لیں گے؟ بیسک ہے نا, مسلمانوں کو معلوم ہے اپنے آباء و اجداد میں جو سائنسدان گزرے, نہیں. تو جب ہماری قوم کے لوگوں کے نام ہم کو نہیں معلوم تو دوسروں کو کیا معلوم. لیکن پھر بھی بہرحال ان کے نام کتابوں میں وقتاً فوقتاً آتے ہیں. اس حد تک نہیں آتے جس حد تک دوسروں کو انہوں نے بڑھاوا دیا, اس حد تک نہیں آتے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ درجے میں آج بھی آ رہے ہیں. اور اب دھیرے دھیرے جو تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں, لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو جان رہے ہیں, اور دھیرے دھیرے آ رہا ہے. بہرحال خود ہمیں جس چیز کا علم نہیں, ہم کیا دوسروں کو دیں گے؟ جب ہم خود عمل کریں گے, ہمارے کتابوں میں ہی ہوں گا, ہمارے سلیبس میں ہوگا, تو انشاءاللہ وہ بھی جانیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.